الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبيه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورفعنا لك ذكرك. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمدللہ سالانہ مجالس سیرت کے سلسلے میں آج دوسرے دن کی پہلی نشست ہے، اور آج ہم اپنی گفتگو کا آغاز قریش کے مظالم اور قریش کی جانب سے سماجی دباؤ کی منصوبہ بندی کے بیان سے کریں گے۔ جب اسلام کا آغاز ہو چکا، کئی حوالوں سے دعوت کے کئی مراحل طے ہو چکے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باضابطہ اعلانیہ دعوت کا اہتمام شروع کر دیا، تب قریش میں تشویش کا پیدا ہونا فطری عمل تھا، اس لیے کہ قریش عرض کیا جا چکا ہے بت پرست قوم تھی۔ بت پرستانہ مزاج میں توحید کو قبول کرنے کی کوئی صورت ممکن نہیں ہو سکتی۔ ایسے ماحول میں جب بیت اللہ میں 360 بت ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اعلان کریں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو ٹکراؤ فطری تھا۔ تو قریش نے دو جہتی حکمت عملی طے کی۔ پہلے مرحلے پہ یا یوں کہہ لیجئے ایک جہت یہ تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت جو سب سے زیادہ سرپرستی میسر تھی وہ جناب ابو طالب کی تھی، آپ کے چچے محترم، اور ابو طالب مکے میں نہایت سیادت رکھتے تھے، خاص طور سے اپنے والد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد محترم جناب عبد المطلب کی وجہ سے ان کو ایک وجاہت اور سیادت اور قیادت کا منصب حاصل تھا۔ وہ اثرات ان میں بھی آئے تھے، تو ان کی مخالفت اور براہ راست مخالفت کرنا ان کے لیے ممکن نہیں تھا یا خاصا دشوار تھا۔ ان حالات میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی براہ راست مخالفت تو الگ ہے، ابو طالب کی مخالفت کے ذریعے ابو طالب کے سرپرستی کو دیکھتے ہوئے ان کے لیے آپ کے راستے میں رکاوٹیں کھڑے کرنا بھی مشکل تھا۔ تو انہوں نے ایک جہتی پالیسی یا منصوبہ بندی تو یہ کی کہ خود جناب ابو طالب پہ دباؤ بڑھانا شروع کیا۔ دوسرا، جو لوگ مسلمان ہو رہے تھے ان کو دباؤ ڈالنا اور ان پر ظلم و تشدد شروع کیا۔ یہ دونوں باتیں بے وقت شروع ہوئی، اور پھر ان مظالم کے حوالے سے ایک بات اور زیر نظر رہنی چاہیے، پیش نظر رہنی چاہیے کہ یہ مظالم کسی ایک شخص یا کسی کمزور طبقے پر یا غلاموں پر نہیں تھے، بلکہ اس کی زد میں جو بھی آتا تھا وہ آ جاتا تھا۔ اس میں معززین شہر، انتہائی علمی معاشی اور سماجی اعتبار سے مضبوط افراد، سرکردہ افراد، نوجوان، بوڑھے، مرد، خواتین سب شامل تھے، اور ان کی زد سے یوں کہہ لیجیے کہ کوئی محفوظ نہیں رہ سکا۔ چند مثالیں میں عرض کرتا ہوں۔ تو پہلے قریش نے یہ کوشش کی کہ ایک وفد لے کر جناب ابو طالب کے پاس آیا اور کہا کہ دیکھو تمہارا اور عقیدہ اور ہمارا عقیدہ برابر ہے۔ ابو طالب بھی ظاہر ہے کہ وہی عقیدہ رکھتے تھے، لیکن تمہارا بھتیجا جو باتیں کہتا ہے وہ ہمارے عقیدے سے ٹکراتی ہیں، اور اس کے نتیجے میں بھائی کو بھائی سے جدا کر دیا ہے، بیوی میں بچوں میں بیوی اور شوہر میں جدائی ڈال دی ہے، اور پھر ہمارے بڑوں کو برا کہا جا رہا ہے۔ وہ اس کو برا یہ سمجھتے تھے کہ یہ اس طرح وہ پینٹ کرتے تھے کہ بھئی یہ جو
شرک کے خلاف بات ہو رہی ہے، یہ ہمارے آبا و اجداد کے خلاف بات ہو رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ نہیں تھا یہ کہتے تمہارے باپ غلط، تمہارا دادا غلط، تمہارا پردادا غلط، آپ یہ نہیں کہتے تھے، لیکن وہ اس کو اس طرح پیش کرتے تھے۔ تو پہلی بار آئے، جناب ابو طالب نے بہلا پسلا کے ان کو سمجھا بجھا کے رخصت کر دیا۔ کچھ دنوں کے بعد پھر آئے، اور پھر آنے کے بعد ان کا لہجہ سخت تھا، انہوں نے کہا کہ بھائی تم درمیان سے ہٹ جاؤ، ہم خود نمٹ لیں گے تمہارے بھتیجے سے۔ تو اس وقت جو ان کی کیفیت تھی، جو ان کا دباؤ کی حالت تھی، وہ ابو طالب کے لیے شاید بہت زیادہ پریشر کا باعث بنا۔ اس وقت جناب ابو طالب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا، یہ دوسری بار کا واقعہ ہے، اور اس کے بعد ان کو کہا کہ دیکھو بھتیجے، مجھ پہ اتنا دباؤ ڈالو جتنا میں برداشت کر سکوں، یہ پورے بڑے بڑے لوگ ہیں، میں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ وہ وقت ہے، دیکھ لیجئے کہ یہ نبوت کے 5-6 سال برس کے بعد کی، 4-5 سال برس کی بات ہے، وہ بہت لمبی چوڑی بات نہیں ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ لوگ نہیں ہیں، بہت کم لوگ مسلمان ہوئے ہیں، جو ہوئے ہیں وہ قریش کے مظالم کا شکار ہیں۔ آپ کے پاس کوئی قوت ایسی دنیاوی اعتبار سے حاصل نہیں ہے، کوئی موجود نہیں ہے، کوئی حکومت ہوتی ہے، کوئی ریاست ہوتی ہے، کوئی تنظیم ہوتی ہے، کوئی مرکز، کچھ بھی تو نہیں ہے۔ اس حالت میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ہے، وہ غیر معمولی جواب۔ آپ نے اپنے چچا، اچھا یہ لہجہ چچا کے سامنے ہے، مشرکین مکہ کے سامنے نہیں ہے، یہ بھی پیش نظر رہنا چاہیے کہ کون سی بات کس کے سامنے کہی جا رہی ہے۔ تو یہ لہجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے چچا کے سامنے، اور کہہ کیا رہے ہیں آپ؟ کہتے ہیں کہ چچا یہ جو ہے نا مکے والے، یہ میرے ایک ہاتھ پر سورج اور ایک ہاتھ پر چاند بھی لا کے رکھ دیں تب بھی میں اپنے موقف سے دستبردار ہونے کو تیار نہیں ہوں۔ ایک ہاتھ پہ سورج، ایک ہاتھ پہ چاند لا کے رکھ دیں، تصور کیجئے ایک ہاتھ پہ سورج کیسے رکھا جا سکتا ہے، چاند کیسے رکھا جا سکتا ہے؟ آپ یہ فرما رہے ہیں کہ بڑی سے بڑی انہونی کر ڈالیں، دنیا کی بڑی سے بڑی قوت یا بڑا سے بڑا ظلم میرے اوپر کر ڈالیں، اس کے باوجود میں اپنے موقف سے دستبردار ہونے کو تیار نہیں ہوں۔ دو ہی صورتیں ہیں، یا تو اللہ کا دین غالب آ جائے یا اس راستے میں کام آ جاؤں، تیسری کوئی صورت نہیں ہے۔ یہ اتنے جذبے سے بھرپور جملہ تھا کہ ابو طالب ہل گئے، اور جناب ابو طالب نے اس وقت کہا بھتیجے جو تم کر رہے ہو کرو، ان کو میں دیکھ لوں گا، میں ان کو تمہارے قریب نہیں آنے دوں گا۔ یعنی چند لمحے پہلے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ کول ڈاؤن، نرم ہو جاؤ، تھوڑا اپنی بات کو سے پیچھے ہٹ جاؤ، اور اس ایک جملے نے تاثیر تبدیل کر دی۔ انہوں نے کہا نہیں ٹھیک ہے، لگے رہو، دیکھی جائے گا، دیکھ لیں گے کیا کرنا ہے، کیا بگاڑ لیں گے، یہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ یہ جو قوت ہے نا، یہ ایمان کی قوت کے علاوہ اور کوئی قوت نہیں ہو سکتی۔ بڑے سے بڑی دنیا کی طاقتیں جب سامنے سے مقابل آتا ہے تو وہ ڈھہ جاتی ہیں، بہہ جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں، مشکل ہوتا ہے انسان کا اس کو فیس کرنا۔ چلے گئے قریش، ظاہر ہے کہ وہ ان کی بات نہیں بنی، دال نہیں گلی۔ کچھ دنوں کے بعد پھر آئے، اور پھر ایک عجیب حرکت کی انہوں نے۔ اس بار وہ ایک نوجوان کو لے کے آئے، عربوں کا ایک نوجوان تھا، کوئی عمارہ بن ولید نام ہے اس کا، وہ بڑا خوبصورت، ہینڈسم، پڑھا لکھا، اپنے اعتبار سے کاروبار کرنے والا، جو بھی اس وقت کی نوجوانوں میں صلاحیتیں ہو سکتی ہیں اس سب کا وہ شاہکار تھا۔ اس کو لے کے آئے اور ابو طالب کو کہتے ہیں کہ بھائی دیکھو بات یہ ہے کہ تمہارا بھتیجا تو مان نہیں رہا، تمہارے بھی قابو میں نہیں آ رہا، ایسا کرو یہ بچہ تم اپنا بیٹا بنا کے، بھتیجا بنا کے پال لو، اور اپنا بھتیجا ہمارے حوالے کر دو، ہم جانے ہمارا کام جانے۔ اس پر پھر ابو طالب نے بڑا سخت رد عمل قریش کو دیا، اور سب سے سخت رد عمل دیا انہوں نے کہا جی بیوقوفوں والی باتیں کر رہے ہو، اپنا بھلا بلایا بھتیجا تمہارے حوالے کر دوں، تمہارا بھتیجا لے کے میں پال لوں، تمہارے بچے کو میں پالوں اپنے خرچ پہ، اور اپنا پلا ہوا تمہارے حوالے کر دوں، یہ تو تم نے ناانصافی کی بات کی، تو بڑی فضول بات کی ہے، یہ تو نہیں ہوگا، تم نے جو کرنا ہے کر لو۔ تو ایک جانب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ کہنا ان کے لیے بڑا تقویت کا باعث بنا، اور پھر جب انہوں نے یہ بیوقوفی والی مزید بات کی تو پھر ابو طالب بالکل ڈٹ گیا، اور پھر آخری وقت تک وہ ساتھ رہے، اور اس کے نتیجے میں انہیں بڑے مسائل کا سامنا کرنا پڑا، تھوڑا سا ذکر آگے آئے گا۔ قریش کے جو مظالم تھے وہ نہایت غیر معمولی تھے، ان کو ہم جب کہتے ہیں لفظوں میں
تحریر کی صورت میں، بیان کی صورت میں پڑھ دیتے ہیں، بیان کر دیتے ہیں، سن لیتے ہیں، تھوڑا سا دل پہ اثر بھی ہوتا ہوگا، لیکن ہم اس کی تاثیر نہیں سمجھ سکتے۔ ایک دو باتیں، تفصیل کی تو وقت نہیں ہوتا، ہمیں تو چیزیں دہرانی ہوتی ہیں، ہر سال وہی باتیں آ رہی ہیں۔ حضرت بلال اور ایک دو اور صحابہ کرام کے بارے میں یہ روایات میں آتا ہے کہ جب یہ فیض گزر گیا اور مدنی زندگی شروع ہو گئی تو یہ والے مظالم تو ختم ہو گئے نا، اب تو دوسری نوعیتوں کی آزمائشیں آئیں، ظاہر ہے کہ وہ تو مسلسل رہیں، اور مسلمان کی زندگی میں تو آزمائش رہتی ہے۔ اللہ عافیت رکھے، لیکن آزمائش سے ڈرنا بھی کوئی کمال نہیں ہوتا، لیکن مانگنا اللہ سے عافیت ہی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سبق یہی ہے۔ تو اس وقت ان کے جسم کو دیکھا گیا کہ جو جسم میں خصوصاً پیٹھ پر نشانات تھے وہ غیر معمولی تھے۔ وہ نشانات کیا تھے؟ تشدد کا خاص طریقہ ان کا یہ تھا کہ مکہ انتہائی گرم علاقہ ہے، یہ سب جانتے ہیں، اور شدید گرمی میں تو اس کی گرمی کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہوتا۔ مدینہ بھی گرم ہے، اور پھر سارا پتھر ہے، پہاڑ ہے خالص۔ اس پتھریلے علاقے میں شدید گرمی کے عالم میں ان حضرات کو تپتے ہوئے پہاڑ پہ یا اس کے پتھر پہ لٹا کر اس کے اوپر مزید ایسے وزنی پتھر رکھ دیے جاتے تھے کہ انسان جنبش نہ کر سکے۔ ظاہر تڑپے گا تو تڑپنے کے نتیجے میں وہ ہلے جلے گا، ہلنے جلنے میں تھوڑی سی راحت کبھی ملتی ہے، کم از کم تکلیف میں کوئی 1% 2% کمی آ سکتی ہے، اس سے بھی روکنے کے لیے ان پہ پتھر رکھ دیے جاتے تھے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ کھال کے اندر، ہڈی کے اور کھال کے درمیان جو گوشت کے ساتھ چربی ہے وہ گرمی کی شدت سے پگھل جاتی تھی، اور وہ پگھلنے کے بعد پھر جمتی تھی۔ اس کے نشان سفید سفید داغوں کی صورت میں بعد میں مدت العمر ان کے جسم پر رہے۔ یہ اندازہ کیجئے، یہ تشدد تھا۔ اور 10 طرح کے تشدد تھا، مار تھی، پیٹ تھی، مارنا، زخمی کرنا، سب کچھ، لیکن یہ خاص تشدد تھا جس کے اثرات بعد میں بھی نظر آتے رہے۔ رسول اللہ، اچھا پھر اس میں آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم، حضرت ابوبکر صدیق، عبداللہ ابن مسعود، دوسرے خواتین عمر، یہ سب اس تشدد کا نشانہ بنے۔ کوئی ایک فرد یا 2 فرد یا 2 افراد یا 4 افراد کی بات نہیں۔ مثال کے طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ بلا شبہ اللہ کے راہ میں مجھے جس قدر اذیت دی گئی اتنی کسی کو نہیں دی گئی۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم فرما رہے ہیں، اور اللہ کی راہ میں مجھے جتنا ڈرایا گیا کسی کو نہیں ڈرایا گیا۔ عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کعبۃ اللہ کے قریب بیت اللہ میں، مطلب مطاف میں کہیں نماز پڑھ رہے تھے کہ عقبہ بن ابی معیط آیا اور اپنا کپڑا کوئی چادر وادر لے کے آپ کے علیہ الصلوۃ والتسلیم کے گردن میں ڈال کر آپ کے گلا گھونٹنے کی کوشش کی۔ اتنے میں ابو بکر صدیق آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے دیکھا تو انہوں نے اس کو کندھے سے پکڑ کے اس کو دور کیا، حضور سے دھکا دے کے دور کیا، اور کہا کہ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، قرآن کریم کا یہ جملہ ہے، وہ انہوں نے اس وقت کیا، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، اس بندے کو مارنے کے لیے صرف تمہارے لیے یہی جواز ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، بس اور کوئی معاملہ نہیں ہے، اور کوئی چیز تمہارے ہاتھ نہیں آئی، اتنے سی بات کہنے پہ تم بندہ مار دو گے۔ اسی طرح بنی کنانہ کے ایک شیخ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے بنی بازار ذوالمجاز میں دیکھا، آپ فرما رہے تھے لوگو لا الہ الا اللہ کہہ دو فلاح پا جاؤ گے۔ آپ کا یہ عام جملہ تھا، آپ کہا کرتے تھے، دعوت کا جو آغاز کرتے تھے آپ یہاں سے کیا کرتے تھے کہ قولو لا الہ الا اللہ تفلحو، لا الہ الا اللہ کہہ دو، یہ فلاح کی کامیابی کی کنجی ہے اور تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو ان پہ ابو جہل پیچھے سے مٹی پھینکتا جاتا تھا اور کہتا تھا کہ یہ شخص دین سے تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، یہ تمہیں تمہارے معبودوں سے چھڑانا چاہتا ہے، یہ لات و عزیٰ سے چھڑانا چاہتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف توجہ نہیں فرماتے تھے۔ ایک روایت عبداللہ ابن مسعود سے کہ ایک دن ابو جہل نے کہا کہ کوئی شخص ہے جو فلاں قبیلے میں، اچھا کبھی ظاہر ہے کہ اتنا بہت زیادہ مال کی فراوانی نہیں تھی تو گوشت کبھی کبھی کوئی جانور کٹ جاتا تھا تو پتہ چلتا تھا، چھوٹا سا علاقہ تھا، ظاہر ہے ہزاروں کی آبادی تو تھی لیکن بہت بڑا پھیلاوا تو نہیں تھا، تو علم ہوا کہ بھئی فلاں جگہ کوئی
जानवर कटा है, ऊँट कटा है, तो वो ओजड़ी पड़ी हुई है सड़क पे। तो अब शैतानी दिमाग अबू जहल का, उसको ख्याल हुआ, उसने कहा कि कोई है जो अबू जहल ने कहा कि कोई है जो वो ओजड़ी उठा के यहाँ ला के मोहम्मद के ऊपर डाल दे, पीठ पे रख दे, इसलिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ रहे थे। तो अब आप तसव्वुर कीजिए, ऊँट की ओजड़ी, ऊँट का पेट पूरा अपने सारे अलाइक के साथ कितना भारी होता है, तो वो आपकी पीठ पे रख दिया जाए तो जाहिर है कि आप हिल नहीं सकेंगे, सजदे में बैठे रहेंगे, उठना मुश्किल होगा। तो उक़बा बिन अबी मुईत, जिसका भी पहले भी जिक्र आया है, वो उठा और वो जाके उजड़ी ले आया और देखता रहा। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम नमाज पढ़ते रहे, जब आप सजदे में गए तो सजदे के ऊपर आपके ऊपर रख दिया। अब्दुल्लाह इब्न मसूद कह रहे हैं कि उस वक्त मैं ये सोच रहा था, काश मुझे ताकत हो, सारे सरदार बैठे हुए हैं, भरा हुआ है कुफार से, अकेले अब्दुल्लाह इब्न मसूद, उम्र भी इतनी नहीं उस वक्त कि मेरी हिम्मत होती तो मैं काश में जाके मुकाबला करता। लेकिन उस वक्त हज़रत फ़ातिमा ज़ाहिर बच्ची थी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, वो आईं और उन्होंने उनको बुरा भला कहा, और ज़ाहिर है कि वो हिलाना तो मुमकिन नहीं होगा, हटाना तो मुमकिन नहीं होगा, कोई धकेला होगा, ज़ाहिर है कि वो चिकना होता है और उसमें मतलब उसको थोड़ा सा अगर धकेला जाए तो वो दूर हो सकता है। तो ऐसी कैफियत तो ये होगी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जोर लगाया होगा, हज़रत फ़ातिमा ने भी धकेला, बाहर कैफ उनकी आई और उन्होंने उसको हटाया, तब जाके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे से खड़े हुए। ये आप अलैहिस्सलातु तस्लीम के साथ हुआ है, बैतुल्लाह के अंदर, मताफ के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ये वाक़या हो रहा है। इसी तरह आप अलैहिस्सलातु तस्लीम के साथ अबू जहल का रवैया इसी नौयत का था, तशद्दुद का और मज़ालिम का। एक वाक़या ये बयान किया जाता है कि एक दफ़ा उसने कहा कि मैं कल हतीम में बैठूंगा और ये ताक कर बैठूंगा कि मैं हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला करूं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सुबह के वक्त अपने मामूल के मुताबिक आए, नमाज पढ़ी, रुकने यमानी और हजर अस्वद के दरमियान खड़े होकर नवाफिल अदा करते रहे। कुरैश को लुत्फ़ आ रहा था, जैसे शरारतों में हर आदमी का दिमाग तजस्सुस के साथ शरीक हो जाता है। उन्होंने कहा देखें आज अबू जहल क्या करता है। तो अबू जहल ने एक पत्थर उठाया और इरादा किया कि आपको मारे, लेकिन फिर वो आपके करीब आया तो एकदम पलट के ही ना, जैसे होता है ना, सरपट दौड़ा, वापस उल्टे पाँव वापस हुआ और उसका रंग उड़ गया और बड़ा घबराया हुआ परेशान वो कुरैश के पास आया। और ज़ाहिर है कि वो अपना वार उसका कारी नहीं हो सका, वो कामयाब नहीं हो सका, वो पत्थर फेंक दिया उसने हाथ से और आके खड़ा हो गया। तो कुरैश ने पूछा क्या हुआ तुम्हारे साथ? तो उसने कहा कि मैं जब करीब गया तो मैंने देखा कि एक नर ऊँट मेरे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान हाइल हो गया और ऐसा खौफनाक ऊँट था कि मुझे इससे इतना खौफ महसूस हुआ कि मैं घबरा के वापस लौट आया। इसी तरह हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पे तशद्दुद हुआ, हज़रत ख़ब्बाब इब्न अरत पे तशद्दुद हुआ, हज़रत बिलाल का ज़िक्र आता है, हज़रत अम्मार का ज़िक्र आता है, हज़रत सुहैब पे तशद्दुद हुआ है। ये मुख्तलिफ़ सहाबा के मैं सिर्फ नाम ले रहा हूँ। हज़रत लुबैना एक सहाबिया हैं, ज़ुन्नीरा एक सहाबिया हैं, इन सब पे तशद्दुद हुआ है। और इसी दौरान यही इब्तदाई चंद साल का मामला है कि इस्लाम का पहला शहीद हुआ। एक सहाबी को, इब्तदाई साबिक़ून अव्वलून में से एक सहाबी को ये शरफ़ हासिल हुआ कि वो अल्लाह के राह में सबसे पहले उन्होंने अपनी जान पेश की। ये हज़रत हारिस इब्न अबी हाला हैं। हारिस इब्न अबी हाला हज़रत खदीजा के पहले शौहर के बेटे हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रबीब कह लें, आपकी परवरिश में हैं और उन्होंने क़ुरबानी दी है। उनका वाक़या ये बयान किया जाता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरम में खड़े होकर दावत दे रहे थे और यही बयान कर रहे थे, क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू। तो कुरैश ने हमला कर दिया, निशाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, आपको तशद्दुद कर रहे थे, लेकिन हारिस वहाँ मौजूद थे, वो आप अलैहिस्सलातु तस्लीम को बचाने के लिए आगे बढ़े हैं तो उन पर वो टूट पड़े। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हारिस ने बचा लिया, लेकिन वो खुद उस मौके पर शहीद हो गए। ये पहले शहीद हैं इस्लाम के। यानी जिहाद की इजाज़त तो बहुत बाद में मिली है और फिर उसके ग़ज़वात तो बहुत बाद में मदनी अहद में शुरू हुए हैं, उससे पहले एक मुसलमान अल्लाह के रास्ते में शहीद हो गए। उसके बाद फिर पहली ख़ातून शहीद जो अल्लाह के रास्ते में हुई हैं वो हज़रत अम्मार बिन यासिर की वालदा हैं, हज़रत सुमैया हैं। इनको भी हरम के करीब इनको बराह रास्त अबू जहल ने मारा। एक छोटा नेज़ा है जिसको
عربوں میں عام استعمال کرتے تھے. نیزے کئی طرح کے ہوتے ہیں، تو ایک چھوٹا نیزہ ہاتھ سے مارا جاتا ہے. تو ابو جہل نے وہ مارا، اور اس طرح مارا کہ حضرت سمیہ کے نازک مقام سے وہ آر پار ہو گیا اور تڑپ تڑپ کر انہوں نے جان دے دی. یہ حضرت سمیہ کا واقعہ ہے. اسی دوران معززین مکہ پہ مظالم کی بہت سی صورتیں پیش آئیں. حضرت ابوبکر صدیق کا واقعہ تو میں ابھی ذکر کرتا ہوں، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ، ولید بن ولید وغیرہ. تو یہ تمام لوگوں کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے. اس موقع پر دو واقعات بہت غیر معمولی ہیں اور ان کو پیش کرنا ضروری ہے. ایک بار انہی دنوں میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اصرار کیا کہ اب دعوت عام کا اعلان ہو چکا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اجازت مل چکی ہے، تو اب ہمیں بات کرنی چاہیے اور مکے میں بیت اللہ میں کھڑے ہو کے عام اعلان کرنا چاہیے اسلام کا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ اتنی طاقت نہیں ہے، ہم اتنے افراد نہیں ہیں، ہم یہ بات اس طرح نہیں کر سکتے، ہمیں نہیں کرنی چاہیے. حضرت ابوبکر صدیق اصرار کرتے رہے کہ نہیں، چلنا چاہیے اور ہمیں یہ بات کرنی چاہیے. تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصرار پر راضی ہو گئے، اور پھر طے یہ ہوا کہ مسلمان جتنے بھی ہیں یہ ذرا پھیل جائیں گے تاکہ جہاں سے بھی حملہ ہو اس کو سپورٹ کر سکے، تحفظ فراہم کر سکیں. اور پھر اس کے ساتھ انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ حضرت ابوبکر صدیق نے ارادہ کیا کہ میں گفتگو شروع کروں گا، اسلام کی دعوت دوں گا. حضرت ابوبکر صدیق نے بات شروع کر دی. شروع کرتے ہی ان پر قریش پل پڑے اور ان پہ تشدد کر کے ان کو لہو لہان کر دیا. اتنا تشدد کیا گیا. ابوبکر صدیق باوجاہت شخصیت ہے، وہاں کے نامی گرامی نمائندہ اشخاص میں تھے ہیں، جس کا ہم نے کل ذکر کیا تھا کہ مکہ طیبہ، مکہ مکرمہ کی زندگی ایک آزاد قسم کے بلدیاتی نظام کے ساتھ منسلک تھی. مختلف ذمہ داریاں مختلف قبائل میں منقسم تھیں. ان میں بڑی ذمہ داریاں ان کے خاندان کے پاس موجود تھیں. حضرت ابوبکر صدیق کا خاندان اور خود اس کا حصہ تھے. اس کے باوجود آپ پر یہ ظلم و تشدد کیا جا رہا ہے کہ آپ کے قبیلے کو اس تشدد کے نتیجے میں یہ گمان گزرا کہ شاید آپ کی جان جا چکی ہے یا آپ بس قریب المرگ ہیں، ختم ہو جائیں گے. وہ وقت دیکھ کر جو قبائلی عصبیت تھی وہ ان کی جاگی، اور اس کے نتیجے میں وہ آئے، نے کہا کہ اگر تم نے ہمارا بندہ مار دیا اور یہ مر گیا تو ایک ایک سے چن چن کے بدلہ لیں گے، کسی کو نہیں زندہ چھوڑیں گے. پھر ان کو اٹھا کے گھر منتقل کیا گیا. ظاہر ہے کہ جو بھی اس کی تیمارداری کی صورت ہوگی، جو بھی دوا دارو ہوگا اور جو بھی ٹریٹمنٹ ہوگی وہ کی گئی ہوگی. لیکن اور حضرت ابوبکر صدیق اس وقت بے ہوش تھے، مطلب یہ تشدد معمولی نہیں تھا، وہ ہوش میں نہیں رہے. لیکن کمال دیکھیے، اتنا تشدد گزارنے کے بعد جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوش آیا ہے تو سب سے پہلے یہ کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کیا ہے، ان کو تو کوئی نقصان نہیں پہنچا. اس وقت حضرت ابوبکر صدیق کے پاس صرف ان کی والدہ تھیں. ان کی والدہ مسلمان نہیں ہوئی تھی. ان کو یہ بات ظاہر ہے بری لگے گی. بیٹے کی حالت دیکھ رہی ہیں، تڑپ رہی ہوگی. ماں کی کیا حالت ہوگی جب بیٹا کا پتہ نہیں چل رہا کہ زندہ بھی بچے گا یا نہیں. تو اس وقت انہوں نے اپنا اظہار کیا، لیکن حضرت ابوبکر صدیق نے ایک ہی اصرار کیا کہ مجھے حضور کی خیریت معلوم کر کے بتاؤ. اس وقت صورتحال یہ تھی کہ مسلمانوں نے جتنے بھی تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی ایسی جگہ منتقل کر دیا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ حملہ آور ہو جائے ہم پہ. ظاہر ہے کہ خطرہ تو تھا. تو اس وقت کا جو بھی ان کا صورت ہو سکی انہوں نے کسی جگہ ان کو منتقل کر دیا، اور وہاں پہ عام لوگوں سے اس کو چھپایا اور اس کا اعلان نہیں کیا. اب ابوبکر لیٹے ہوئے ہیں، ان کی والدہ مسلمان نہیں ہیں، تو ان کی خیریت کیسے معلوم ہو؟ تو حضرت ابوبکر صدیق نے اس وقت کہا کہ جاؤ، حضرت عمر کی بہن فاطمہ بالکل ابتدائی دور میں اسلام لا چکی تھی، ان کا کہ ان سے پوچھ کے آؤ. یہ ان کے پاس چلی گئی. والدہ تھی، بیٹے کا اصرار تھا، ماں اپنے بیٹے کی محبت میں وہاں چلی گئی. انہوں کو علم تھا کہ یہ مسلمان نہیں ہے. انہوں نے کہا میں کچھ نہیں بتاتی، لیکن مجھے ابوبکر کے پاس لے چلو. وہ حضرت ابوبکر کے پاس آ گئے. ان کو دیکھا تو بہت غصہ ہو گیا، اتنا مارا ہے، اور وہ کفار کو برا بھلا کہنے لگی. اس وقت ابوبکر نے کہا کہ وہ چھوڑو، مجھے بتاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خیریت کیا ہے، مجھے وہ خیریت مطلوب ہے. تو وہ دائیں بائیں دیکھنے لگیں کہ ان کی والدہ بیٹھی ہیں. تو ابوبکر نے کہا کہ میری ماں ہیں، قابل اعتبار ہیں، یہ کسی کو نہیں بتائیں گے، تم کھل کے بات کرو. تو انہوں نے بتایا کہ وہ ٹھیک ہیں،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہیں اور وہ خیریت سے ہیں۔ اس وقت جب حضرت ابوبکر صدیق نے زیادہ اصرار کیا تو انہوں نے کہا کہ وہ دار ارقم میں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم تھا کہ آپ زخمی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ حضرت ابوبکر نے کہا نہیں مجھے لے کے چلو۔ اب ان کی حالت یہ، انہوں نے کہا ایسا موقع نہیں ہے اور دن کا وقت ہے، ابھی مناسب نہیں ہے جانا۔ انہوں نے کہا نہیں، جب تک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہیں لوں گا اس وقت نہ میں کچھ کھاؤں گا نہ پیوں گا۔ اتنا اصرار ہونے کی وجہ سے پھر وہ تیار ہوئے میں جمیل، حضرت عمر کی بہن، اور پھر جب کچھ دیکھا کہ لوگ نہیں ہیں، راستے کھلے ہیں، آنا جانا آسان ہے، چھپ کے جایا جا سکتا ہے، تو پھر وہ خاموشی سے لے کے پہنچی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو آپ دیدہ ہو گئے ابوبکر صدیق کی حالت دیکھ کے، اور آپ پر رقت طاری ہو گئی۔ لیکن یہ دیکھ کر ابوبکر صدیق نے یہ حضور کو دیکھ کے کہا کہ آپ کو میں نے دیکھ لیا اور اب مجھے فکر نہیں ہے۔ اس وقت ان کا چہرہ بہت زیادہ زخمی تھا، اور پھر انہوں نے کہا کہ یہ میری والدہ ساتھ تھی، ان کا یہ میری والدہ ہیں، یہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئی ہیں، میرے ساتھ بہت حسن سلوک، میرے یوں نہیں کہا کہ اپنے بیٹے کے ساتھ یہ بڑا حسن سلوک کرتی ہیں، ان کے لیے دعا کر دیجئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دعا کی اور وہ اس وقت اسلام لے آئے۔ یہ اہم ترین واقعہ ہے۔ اسی نوعیت کا ایک واقعہ اور ہے جو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ حضرت عبداللہ ابن، یہ بھی آگے پیچھے کے واقعات ہیں، ان میں تاریخ کا بہت زیادہ اہتمام ممکن نہیں ہوتا کہ پہلے کون سا واقعہ ہے، وہ کتنا پہلے ہے اور کتنا بعد ہے۔ ظاہر ہے کہ اس نوعیت اس طرح تو کیلنڈر وائز تو کوئی ڈیٹس وغیرہ محفوظ نہیں ہے، تو اچھا اس سے فرق بھی نہیں پڑتا کہ یہ واقعہ پہلے ہوا یا بعد ہوا، یہ واقعات ہوئے ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ اس لیے دلچسپ ہے کہ وہ اولیات سیرت کے حوالے سے اہم چیز ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق پہلے خطیب ہیں آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بعد، جنہوں نے بیت اللہ میں یا خانہ کعبہ کے اطراف میں حرم میں کھڑے ہو کے اللہ کا پیغام پہنچایا، یعنی پہلے داعی کہہ لیں۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود پہلے قاری ہیں جنہوں نے حرم میں تلاوت کی۔ ان کا بھی معاملہ یہی ہے کہ انہوں نے اصرار کیا کہ حرم میں چل کے تلاوت۔ قریش نے کبھی کھل کر قرآن نہیں سنا، یہ چھپ چھپ کے سنتے ہیں، آؤ ان کے سامنے ذرا کھل کے قرآن پڑھتے ہیں، ان کے کانوں میں قرآن اللہ کا کلام پڑھنا چاہیے۔ اصل بات یہی ہے کہ قرآن کریم کی تاثیر کا دنیا میں کوئی مقابلہ ممکن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی خالقیت کا براہ راست اظہار جس کلام کی صورت میں زندہ موجود ہے وہ قرآن کریم ہے، اور کوئی چیز ایسی براہ راست موجود نہیں ہے، تو اس کی تاثیر کا تو کوئی مقابلہ ہو ہی نہیں سکتا۔ جتنے لوگ بڑی تعداد میں، لاکھوں اور شاید اس سے بھی بڑھ کر اس کی تعداد شمار کی جا سکے، گزشتہ 50-100 برسوں میں مسلمان ہوئے ہوں گے، اس میں 90-80% براہ راست قرآن سے مسلمان ہوئے، اور براہ راست بھی نہیں قرآن سے، قرآن کے ترجمے سے۔ وہ تو عربی نہیں جانتے، عربی کے مفہوم سے واقف نہیں، کوئی انگریزی میں پڑھتا ہے، کوئی فرنچ میں پڑھتا ہے، کوئی جرمن میں پڑھتا ہے، کوئی اور زبان میں پڑھتا ہے، لیکن اس ترجمے کی تاثیر اتنی ہے کہ کفر سے اسلام تک کھینچ کر لے آتی ہے۔ براہ راست عربی جان کر اگر کوئی پڑھے تو اس کی کیفیت کیا ہونی چاہیے، یہ ہمارے لیے سوچنے کا مقام ہے کہ ہم پہ قرآن اثر کیوں نہیں کر رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مزاج اور احتیاط کے مطابق ان کو منع کیا، وہ اصرار کرتے رہے، آپ بہرحال مجبور ہوئے، ساتھیوں کا دل بھی رکھنا ہوتا ہے، تو ایک دن پروگرام بن گیا، اور اسی طرح سب اپنے اپنی جگہوں پہ، قوموں میں، قبیلوں میں بٹ کے کھڑے ہو گئے۔ مکے میں اس وقت طریقہ یہ تھا کہ بیت اللہ کے گرد مختلف قومیں اور قبائل اپنے اپنے حلقے بنا کر بیٹھا کرتی تھی، تو ہر شخص اپنے قبیلے میں محسوس کرتا تھا، تو تمام لوگ، اچھا قبائلی عصبیت موجود تھی، اسلام بھی معاملہ اسلام کا یہ تھا کہ مخالفت ہو رہی ہے، لیکن اپنی قبائلی عصبیت بھی تھی، تو وہ اپنے بہرحال بندے کو تحفظ فراہم کرتے تھے، جیسا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے میں ہم نے ابھی ذکر کیا۔ تو تمام حضرات کو یہ کہا گیا کہ اپنے اپنے قبیلوں میں کھڑے ہو جائیں تاکہ ان کو قبیلہ تحفظ دے، اور عبداللہ ابن مسعود نے کھڑے ہو کے تلاوت شروع کر دی۔ پل پڑے قریش کفار،
مارا، لہولہان کر دیا، چہرہ زخمی ہو گیا. ان کو بڑی مشکل سے بچا کے اٹھا کے لے کے آئے. لیکن حالت یہ تھی کہ جب ان کو بچایا گیا، بٹھایا گیا، ہوش میں آئے، تھوڑا سا بہتر ہوئی حالت، تو صحابہ نے کہا منع کرتے تھے نا، اصرار کر رہے تھے. کہنے لگے مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا، وہ جب مار رہے تھے تو مجھے لگ ہی نہیں رہا تھا کہ مجھے کوئی تکلیف ہو رہی ہے یا چوٹ محسوس ہو رہی ہے، اور تم کہو تو کل پھر میں یہ بات کرنے کو، دہرانے کو تیار ہوں. یہ ان کی کیفیت تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کا پیغام پہنچاتے تھے، اس میں جو آپ کو سب سے زیادہ مدد ملتی تھی وہ موسم حج میں ملتی تھی. جب بیت اللہ کی بنیاد رکھی گئی، قرآن کریم میں یہ بیان موجود ہے کہ اس کا جب حج کی پکار دی جائے گی، حج کو جب حج کے لیے بلایا جائے گا، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. لوگ دور دور سے، اترائیوں سے، چڑھائیوں سے اترتے چڑھتے مسلسل چلتے چلے آئیں گے. تو جب سے یہ آواز دی ہے اس وقت سے یہ معاملہ ہے کہ چاروں طرف سے مکے میں حج کے موسم میں لوگوں کا آنا جانا، اور آنے کی اور حج کی اور زیارت کی اور عبادت کی صورت رہتی ہے. تو وہ ظاہر ہے کہ دنیا بھر سے لوگ آ رہے ہیں، دنیا بھر سے لوگ آ رہے ہیں تو ان تک پیغام پہنچ رہا ہے، اور وہ بات سن رہے ہیں. مان رہا ہے یا نہیں مان رہا ہے، اس کا تعلق ہدایت پر ہے. ہدایت اللہ کے ہاتھ میں، بات تو کان میں پڑ رہی ہے. تو یہ ایک بڑا مقام دعوت اور موقع دعوت ہوتا تھا جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استعمال کیا کرتے تھے. تو حج کے موسم میں عربوں کی تشویش بڑھ جاتی تھی، کیا پھر لوگ آئیں گے، پھر نئے لوگ ہوں گے، پھر نئی بات سنیں گے، پھر مسئلہ کھڑا ہوگا، اور پھر ان کے ماننے والوں میں تعداد بڑھ جائے گی، پھر مکے سے باہر آپ کا پیغام پہنچے گا. تو ایک موسم جب آیا تو قریش نے پھر بیٹھ کر مشورہ کیا اور سوچا کہ اب کیا کیا جائے. قرآن کریم ایک بڑا عجیب سا جملہ استعمال کرتا ہے، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. لوگ بھی اپنی مکر کرتے ہیں، تدبیریں کرتے ہیں، اور اللہ بھی تدبیر کرتا ہے. وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. لیکن تدبیر دوسروں پہ غالب آنے والی وہی ہوگی جو اللہ کی ہوگی، اس لیے کہ خیر الماکرین اللہ ہے، بہترین تدبیر اللہ ہی کر سکتا ہے. ظاہر ہے کہ مخلوق اور خالق کا جب مقابلہ ہوگا تو خالق ہی غالب ہوگا، مخلوق کہاں سے غالب ہو سکتی ہے. انہوں نے بہت مشورہ کیا. مشورہ کرنے کے بعد یہ طے ہوا کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو ساحر مشہور کیا جائے. اور ساحر مشہور کرنے کا مطلب یہ ہو کہ لوگوں کو یہ کہا جائے کہ یہ جادوگر ہیں، باپ بیٹے میں، شوہر بیوی میں، بچوں میں، کنبے میں، قبیلے میں ان کی بات سے ایک بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے، دوری پیدا ہو جاتی ہے، اور آپس میں جدائیاں ہو جاتی ہیں. تو یہ تو جادو ہی کی کیفیت ہے، یہ عام کیفیت تو نہیں ہے. تو اس مقصد کے لیے انہوں نے تھوڑے تھوڑے فاصلوں پر لوگ بٹھا دیے، اور یہ طے کر لیا کہ جوں لوگ آتے جائیں گے ان کی ذمہ داری ہوگی کہ یہ کہنا شروع کریں کہ بھائی وہ یہاں ایک شخص ہے، فلاں نام ہے، فلاں حلیہ ہے، فلاں جگہ ہوتا ہے، اس کی بات مت سنو، وہ تو ساحر ہے، اس کی بات نہیں سنو. بیٹھ گئے وہی بات، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. انہوں نے تو اس لیے بٹھایا تھا کہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی طرف متوجہ نہ ہوں. لیکن ہوا کیا کہ لوگوں میں جو ایک فطری تجسس ہے وہ بڑھ گیا. دیکھیں تو صحیح کون ہے کیا کہتا ہے. تو جن تک آپ کی بات نہیں پہنچی تھی ان تک اللہ تعالیٰ نے کفار کے ذریعے پہنچا دی. ہر شخص تک تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم تنہا یا چند صحابہ کے ذریعے بات نہیں پہنچا سکتے تھے نا، ممکن نہیں تھا. تو اللہ تعالیٰ نے تدبیر کی اور ان لوگوں کے ذریعے جو آپ کے خلاف ہیں، آپ کے راستے کی رکاوٹ ہیں، آپ کا پیغام آگے بڑھانے کے ایک سبیل پیدا کر دی. تو لوگ وہاں آتے تھے، کہتے تھے، ذہن میں کان میں بات پڑتی تھی. ایک آدھ مثال شاید ابھی موقع ملے ہم بات بھی کریں آگے. اور ان کے کان میں بات پڑتی تھی کہ فلاں شخص ہے جادوگر. اچھا بھائی دیکھتے ہیں. ایک آدمی کے اندر خود اعتمادی بھی ہوتی ہے، کہتا ہے تو جادوگر تو ہوتا رہے، ہم کو کم ہے کیا، دیکھتے ہیں کون ہے، مائی کا لال. تو وہ گئے اور ظاہر ہے کہ جادو تو تھا.
اب اس کو دنیا کی زبان میں جادو کہیں یا اللہ کا کہ نبی ہونے کا انعام کہیں یا اللہ کے رسول کی تاثیر کہیں، بات تو ہے، کوئی چیز تو ہے جو کھینچ رہی ہے سب کو، اور اتنے عرصے سے لوگ کھینچے چلے جا رہے ہیں۔ بہرکیف اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ تمام عربوں کے قبائل تک اس موسم حج کے بعد یہ پیغام پہنچ گیا کہ ایک شخص موجود ہے مکے میں جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے۔ کم از کم اتنی بات ضرور وہاں پہنچ گئی۔ اس موقع پر جناب ابو طالب نے ایک اور کردار ادا کیا۔ اس وقت انہوں نے ایک طویل قصیدہ کہا۔ ہم اولیات سیرت کی طرف تھوڑا تھوڑا سا اشارے کر رہے ہیں کہ سیرت کے پہلے واقعات۔ تو یہ پہلا قصیدہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو ابو طالب نے کہا۔ کسی نے بھی عربی میں پہلا جو قصیدہ کہا وہ یہ پہلا قصیدہ ہے، اور اس میں جناب ابو طالب نے اپنے عزیزوں کو، اپنے قبیلے کو، اپنے کنبے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل اور آپ کے مناقب اور آپ کا مقام یاد دلا کے توجہ دلائی کہ تم پر اس شخص کی، اس نوجوان کی، میرے بھتیجے کی حفاظت فرض ہے۔ اس کے نتیجے میں وہ سب اکٹھے ہوئے اور لوگوں کو ایک پیغام گیا کہ بھائی ان پہ ہاتھ نہیں اٹھایا جا سکتا، ان کے تحفظ کے لیے ان کا قبیلہ ان کی پشت پر موجود ہے۔ ان حالات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایک کوشش کی ہے مسلمانوں کو، جو اب تک مسلمان ہو چکے ہیں، ان کو محفوظ کرنے کی اور ایک ایسا ٹھکانہ بنانے کی جہاں پہ مسلمان جا کر قدم جمائیں اور پھر آگے جا کر اس کو مرکز کے طور پر اختیار کیا جا سکے۔ کامیاب نہیں ہوئی لیکن کوشش کی ہے۔ یہ واقعہ ہے 5 نبوی کا، 5ویں سال ہجرت کے، اور اس واقعے کو ہم کہتے ہیں ہجرت حبشہ۔ حبشہ افریقہ کا ایک علاقہ ہے، وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے۔ جانے کا طریقہ یہی تھا کہ جدے سے بحری جہازوں کے ذریعے لوگ جایا کرتے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بھیجا اور وہاں کے بادشاہ کے نام آپ نے خط لکھا، اور ان کے نام کئی خط موجود ہیں، ان کے بھی خط آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے نام ہیں۔ اس بادشاہ کا لقب نجاشی ہوتا تھا۔ اس زمانے میں مختلف بادشاہوں کے ایک لقب ہوتے تھے جو تبدیل نہیں ہوتے تھے۔ حبشہ کے بادشاہ کا لقب نجاشی تھا، نام جو بھی ہو۔ ایران پوری ایک بہت بڑی سلطنت تھی، اس کا بادشاہ کا لقب کسرا ہوا کرتا تھا، نام الگ ہوتے تھے، لوگ آتے رہتے تھے، لیکن جو بھی بادشاہ بنتا تھا اس کو کسرا کہتے تھے۔ دوسری بڑی قوت اس وقت روم کی تھی، رومن امپائر، یہ عیسائی تھے۔ کسرا والے جو تھے یہ پارسی تھے اور یہ آتش پرست تھے، مشرک تھے، وہ عیسائی تھے۔ ان کے بادشاہ کا لقب ہرقل ہوتا تھا، نام ان کا بھی الگ ہوا کرتا تھا۔ تو یہ نجاشی لقب تھا، اس کو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے خط بھی لکھا ہے اور اس کے پاس بھیجا ہے۔ جدید العہد محققین سیرت کی رائے یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تجارتی ادوار میں ان سے واقف بھی تھے اور ان کے ساتھ آپ کے مراسم بھی کسی نہ کسی درجے میں موجود تھے، اس لیے جو خط کی عبارت ہے اور جس طرح اعتماد کے ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے وہاں بھیجا ہے، یہ اجنبی شخص اور اجنبی ماحول کے لیے ممکن نہیں ہوتا۔ اس پہ ڈاکٹر حمید اللہ مرحوم و مغفور نے خاصی تفصیل سے گفتگو کی ہے۔ وہاں مسلمان جو ابتدا میں گئے ہیں اس قافلے کو 16 افراد کا بیان کیا جاتا ہے، 12 افراد مرد تھے اور 4 خواتین تھیں، اور اس میں مسلمان وہاں پہنچے ہیں۔ اس کے سربراہ حضرت عثمان ہیں، حضرت عثمان ابن عفان اپنی زوجہ یعنی حضرت سیدہ رقیہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم اور حضرت لوط کے بعد پوری دنیا انسانیت میں اللہ کے نام پر ہجرت کرنے والا یہ دوسرا پہلا جوڑا ہے جس نے ہجرت کی ہے۔ جوڑا پہلا ہے، یعنی مرد تو کرتے رہے ہیں یا خواتین کرتی رہی ہوں گی، لیکن الگ سے پورا مرد اور عورت اگر کسی نے اللہ کے راستے میں ہجرت کی ہے پہلی تو حضرت رقیہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یہ بھی اولیات سیرت کا ایک عنوان ہے۔ اس کے بعد کچھ لوگ واپس آئے ہیں کچھ عرصے کے بعد، وہاں بہت سے واقعات ہیں جن کو ہم ظاہر ہے کہ ہمیں چند واقعات کو ہی بیان کرنے کا موقع ملے گا، ساری تفصیلات تو ممکن نہیں ہے۔ پھر قریش کو
مزید اندازہ ہوا اور انہوں نے مزید تشدد شروع کر دیا، تو اگلے سال پھر 6 نبوی کو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے مزید صحابہ کرام کو یہ موقع دیا کہ وہ ہجرت کریں، اور اس موقع پر جو مسلمانوں کی تعداد ہے اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے، لیکن عام طور پر بیان کیا جاتا ہے کہ بچوں کو چھوڑ کر ان کی تعداد 83 تھی۔ بعض حضرات 83 میں خواتین کا بھی ذکر کرتے ہیں، لیکن عام طور پر 83 مرد اور 18 خواتین اور کچھ بچے، تو تقریباً 100 یا 110 کے قریب افراد تھے جو یہ قافلہ گیا ہے۔ اس موقع پر جب یہ لوگ وہاں گئے ہیں تو قریش کو مزید تشویش ہوئی اور انہوں نے یہ کوشش کی کہ اب اس کا کیسے راستہ روکا جائے، تو پھر انہوں نے ایک وفد بھیجا ہے اور اس وفد کے ذمے انہوں نے یہ لگایا کہ ان کو یہاں سے نکلواؤ، اور اس مقصد کے لیے عبداللہ ابن ابی ربیعہ اور عمر ابن عاص کو انہوں نے منتخب کیا اور ان لوگوں کو وہاں بھیجا، اور ان کے ساتھ انہوں نے مختلف تحائف بھیجے، اور تحائف بھیجنے کے بعد ان کو کہا کہ یہ وہاں جا کے نہ صرف یہ کہ بادشاہ سے ملو، بلکہ بادشاہ کے دربار میں اثر و رسوخ رکھنے والے اور اثر انداز ہونے والے سرداروں سے ملو۔ ان سرداروں کو انہوں نے تحائف دیے، سرداروں کو تیار کیا کہ ہماری بات کریں، اور سرداروں کی طرف سے پریشر آیا، لیکن بادشاہ سمجھدار تھا، اس نے کہا میں ایسے تو یک طرفہ کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا، میں ان کی سنوں گا کہ تم نے کیا کہا ہے اور اب یہ کیا کہتے ہیں اور تمہارے اعتراضات پر ان کا کیا موقف ہے۔ تو اس وقت حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نمائندے کے طور پہ ان کے نجاشی کے دربار میں پیش ہوئے ہیں۔ دیکھیے یہ 6 نبوی کے آس پاس کی بات ہے، ابھی قرآن کریم پوری طرح نازل نہیں ہوا، احکامات پوری طرح موجود نہیں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں ابھی ظاہر ہے کہ زیادہ وقت ان کو نہیں گزرا، لیکن تقریر دیکھیے، اس کا مضمون میں چاہوں گا کہ میں خط کا اس تقریر کا خطبے کا عربی کا ترجمہ پیش کروں، اور دیکھیے کہ انہوں نے کس خوبی کے ساتھ اور کس سفارتی خوبی کے ساتھ، سفارتی زبان الگ ہوتی ہے، ڈپلومیٹ کی لینگویج الگ دنیا میں شمار ہوتی ہے، اس کی تیاریاں ہوتی ہیں، برسوں اس کی ٹریننگ دی جاتی ہے۔ جعفر طیار، جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ دربار نجاشی میں تقریر کیا کر رہے ہیں، سنیے۔ اے بادشاہ، ہم لوگ جاہل قوم تھے، بتوں کو پوجتے تھے، مردار کھاتے تھے، بدکاریاں کرتے تھے، قطع رحمی کرتے تھے، ہمسایوں کو ستاتے تھے، ہم میں سے قوی ضعیف کو کھا جاتا تھا۔ اس اثنا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک نبی بھیجا جس کے خاندان، حسب نسب اور اس کی شرافت، صداقت، دیانت، امانت، عفت، پاک دامنی اور اس کے تقوی سے ہم پہلے سے واقف تھے۔ وہی بات جو ہم نے کل ذکر کی تھی کہ کردار کی گواہی سب سے پہلے پیش کرنی ہوتی ہے۔ وہ پہلے انبیاء کی طرح مبعوث ہوئے، یہ بات کیوں ذکر کی؟ اس لیے کہ یہ عیسائی ہے، تو نبیوں کا ذکر پہلے کرنا ضروری ہے۔ اس پر اللہ کا ایک فرشتہ وحی اور احکام لے کر آتا ہے، اس لیے کہ عیسائیوں کا یہی دعویٰ ہے، وہ بھی یہی کہتے تھے کہ ہم پہ فرشتہ آتا ہے، تو ان کے ساتھ جو سملیرٹی ہے، جو ان کے جن چیزوں سے وہ مانوس ہے، وہ بیان کی جا رہی ہے تاکہ ان کی توجہ حاصل کی جا سکے۔ اس نے ہمیں اسلام کی دعوت دی اور صرف ایک خدا کی عبادت کا حکم دیا، اور تاکید کی کہ خدا کے سوا تمام بتوں اور پتھروں کو پوجنا چھوڑ دو، سچ بولو، صلہ رحمی کرو، امانت ادا کرو، خون ریزی سے باز آ جاؤ، یتیموں کا مال نہ کھاؤ، والدین کے ساتھ اس سے سلوک کرو، عہد کو پورا کرو، ہمسایوں کو تکلیف نہ دو، حرام کاموں سے بچو، جھوٹی گواہی اور پاک دامن عورتوں کو تہمت لگانے سے باز رہو، نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو۔ ہم نے یہ باتیں مان لی، ہم مسلمان ہو گئے، ایمان لے آئے اور خدا کو ایک جانا، اور جو کچھ وہ اللہ کی طرف سے لے کے آئے یہی احکامات، ان سب کی ہم نے پیروی شروع کر دی۔ شرک، بت پرستی اور تمام اعمال بد چھوڑ کر ہم صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے۔ اس پر یہ قوم ہماری دشمن ہو گئی ہے، ہم پر طرح طرح کے عذاب مسلط کر دیے ہیں، ہمیں تکلیفیں دیتی ہے، ہماری قوم ہمیں مجبور کرتی ہے کہ ہم پرانی گمراہی میں واپس آ جائیں۔ اے بادشاہ، جب دنیا کی زمین ہم پر تنگ ہو گئی اور ہمارے لیے اپنے ملک میں اپنا دین بچانا مشکل ہو گیا، تو جان بچا کر دین کی خاطر تمہارے پاس آئے ہیں۔ یہ ان کا خطبہ تھا۔ بادشاہ نے کہا جو کچھ تم پر، تمہارے نبی پر نازل ہوا وہ پڑھو۔ تو حضرت جعفر نے اب دیکھیے حضرت جعفر نے اس وقت قرآن کیا پڑھا؟ حضرت سورت مریم کی ابتدائی آیات تلاوت کی۔ کیوں؟ عیسائی تھا، حضرت مریم سے قلبی لگاؤ تھا، تو سورہ مریم تلاوت کی جا رہی ہے۔ یہ ہے پالیٹکس، سمجھنا، معاملات فہمی۔ ہم الٹپ کرنے کے عادی ہیں اور اس کو دین سمجھ کے کرتے ہیں، کوئی منصوبہ نہیں، کوئی طریقہ نہیں، کوئی ضابطہ نہیں، اور سمجھتے ہیں دین کی خدمت ہو رہی ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ کلام ایک صحابی رسول ایک بادشاہ کے دربار میں
اور مجبوری کی حالت میں، مظلومیت کی حالت میں پڑھ رہا ہوگا تو اس کی تاثیر کا کون بیان کر سکتا ہے؟ اس کی تاثیر کا کیا ٹھکانا؟ بادشاہ پہ رقت طاری ہو گئی، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور پھر اس نے کہا کہ خدا کی قسم یہ کلام جو مقصد تھا وہ حاصل ہوا۔ اس نے کہا یہ کلام اور انجیل، عیسائی تھا نا، یہ انجیل دونوں ایک ہی مشکات سے نکلے ہیں، ایک ہی منبع ہے دونوں کا، دونوں ایک ہی جگہ سے پھوٹے ہیں۔ اس کے بعد اس نے قریش کے وفد سے کہا کہ تم لوگ واپس جاؤ، میں ان کو واپس نہیں کروں۔ اچھا، قریش بھی ظاہر ہے کہ وہ بھی ایک سردار لوگ تھے، معاملات کو سمجھتے تھے، ڈیلنگ جانتے تھے، پالیسی، منصوبہ بندی، سازش، سب چیزوں سے واقف تھے۔ انہوں نے ہار نہیں مانی، اگلے دن پھر گئے اور انہوں نے کہا کہ اب انہوں نے ظاہر مشورہ کیا، مشورہ کرنے کے بعد کہا کہ یہ تو حضرت عیسیٰ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ جا کے قرآن تو یہ کہتا ہے نا کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، اللہ کی کلمہ ہے اور اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، وہ اللہ کے مخلوق ہے، انسان ہے۔ تو یہ بات تو ظاہر ہے کہ قرآن کہتا ہے، عیسائیوں کے نقطۂ نظر سے یہ درست نہیں ہوگی۔ تو اس طرف سے انہوں نے وار کیا۔ انہوں نے پھر بلا لیا بادشاہ نے، کہا بھائی کیا کہتے ہو حضرت عیسیٰ کے بارے میں؟ تو انہوں نے کہا کہ حضرت جعفر نے کہا کہ ہمارے پیغمبر نے ہمیں یہ بتایا کہ وہ خدا کے بندے اور اس کے رسول ہیں، ان کی روح ہیں، کلمت روح اللہ و کلمت، قرآن کہتا ہے وہ روح ہیں، ان کا قاص کلمہ ہے جو حضرت مریم کی طرف القاء کیا گیا، القاء الی مریم، قرآن کے الفاظ ہیں۔ وہ پاک ستھری بطول کے فرزند ہیں، یعنی حضرت مریم پاک دامن ہیں، ان پہ جو الزام یہودی لگاتے ہیں وہ غلط ہے۔ نجاشی نے یہ سن کے ایک زمین سے ایک تنکا اٹھایا اور کہا کہ جو کچھ تم نے کہا اس میں اور حضرت مریم کی حقیقت میں واللہ اس تنکے کے برابر بھی کوئی فرق نہیں ہے۔ اس پر نجاشی کے دربار میں وہ عیسائی تھے، انہوں نے ناک منہ چڑھائی، یہ کیا قبول کرے؟ انہوں نے کہا تمہیں جو مرضی کہو، لیکن میں نے جو بات کی ہے وہ مان لی، اور مسلمانوں کو مخاطب کر کے کہا کہ جاؤ میری سلطنت میں، میرے ملک میں امن سے رہو، جو تمہیں گالی دے گا میں اس پر تاوان لگاؤں گا۔ اور یہ بات اس نے 3 بار کہی اور کہا کہ مجھے اس کے بعد کوئی چیز پسند نہیں، حتیٰ کہ اگر یہ مجھے اس کے بدلے میں سونے کے پہاڑ دے دے تب بھی مجھے کچھ، میں تمہیں نہیں واپس کروں گا۔ اور نہ صرف یہ بلکہ اس نے اس کے بعد قریش کے وفد کی توہین کی۔ بادشاہ کے دربار سے کوئی چیز لوٹا دی جائے اس سے بڑی توہین نہیں ہوتی۔ نجاشی نے کہا کہ جتنے تحائف انہوں نے دیے سب واپس کرو، ہم نہیں لیتے، اور ان کو راندہ درگاہ کر کے، بے نیل و مرام کر کے، نامراد اور بے آبرو کر کر ان کو واپس لوٹا دیا۔ اس دوران یہ ہوا کہ نجاشی پہ کسی طرف سے حملہ بھی ہو گیا تو مسلمانوں کو تشویش ہوئی، وہ تو لڑنے چلے گئے ظاہر ہے کہ، لیکن اس وقت پھر حضرت زبیر بن عوام بہت کم سن تھے، انہوں نے یہ کہا کہ میں اس میں جاؤں گا تمہارے اس پہ جہاں پہ یہ لڑائی ہو رہی ہے، اور موقع کی صورتحال سے تو میں واقف کرتا رہوں گا مسلمانوں کا۔ اور پھر وہ واقف کرتے رہے، اور پھر جب مسلمان دعا کرتے رہے اللہ تعالیٰ سے، جب مسلمانوں کو اطمینان و اطلاع ہوئی کہ وہ کامیاب ہو گئے تو مسلمانوں نے ان کو مبارکباد بھی دی اور خوش کا اظہار کیا، تو اس کو بھی ایک احساس ہوا کہ یہ مسلمان جو ہے یہ میرے ساتھ سنجیدہ ہیں اور یہ میرے لیے مفید ہیں۔ ہجرت حبشہ کے بعد مکے میں 2 غیر معمولی واقعات اور پیش آئے ہیں، ایک حضرت حمزہ کا اسلام ہے اور ایک حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ حضرت حمزہ حضور کے ساتھ دوہرے رشتہ رکھتے ہیں۔ حضرت حمزہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے چچا ہیں، سگے چچا ہیں، اور سگے چچا ہونے کے ساتھ ساتھ رضائی بھائی بھی ہیں۔ یہ حضرت حمزہ کا اہم ترین بات ہے۔ دونوں نے حضرت سویبہ کا دودھ پیا تھا۔ جب حضرت عبد المطلب حضرت عبداللہ کا رشتہ لے کے گئے تھے تو اسی وقت انہوں نے اپنی بھی شادی کی تھی، اسی خاندان میں ایک اور نکاح کیا تھا۔ اس نکاح سے چند ہی دن کے فاصلے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم عمر بھی ہیں، حضرت حمزہ پیدا ہوئے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سویبہ نے دودھ پلایا، حضرت سویبہ نے، اور حضرت حمزہ کو بھی، تو اس طرح وہ رضائی بھائی بھی ہیں اور چچا بھی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید ترین صدمہ ہوا تھا حضرت حمزہ کی شہادت کا۔ ایک تو مظلومانہ شہادت تھی، ان کا مصلح کیا گیا، تشدد ہوا ان پہ، دوسرے سگے چچا تھے، اور تیسرے ان کے رضائی بھائی تھے۔ تو اسی لیے آپ نے اس وقت یہ کیا تھا کہ جتنے صحابہ کرام 70 صحابہ شہید ہوئے تھے، موقع ہوگا تو کل اس پہ بات کریں گے انشاءاللہ، تو ان 70 کے 70 جنازے پڑھتے ہوئے آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ کیا تھا کہ دوسروں کے جنازے ہٹاتے رہے، حضرت حمزہ کا جنازہ مسلسل رکھا رہا، دوسرے صحابہ آتے رہے جاتے رہے، ان کا جنازہ نہیں ہٹایا آپ نے، جتنی دفعہ بھی آپ نے جنازہ پڑھایا حضرت حمزہ کی میت کو سامنے رکھا۔
حضرت حمزہ عام نوجوان تھے جیسے نوجوان ہوتے ہیں، کھلنڈرے اور بے فکر نوجوانوں کی جو زندگی ہوتی ہے، یعنی اگر وسائل موجود ہیں تو انسان کی تفریح ہوتی ہے، پھر کیا ہے کمانا کیا۔ سب سے زیادہ انسان جو جس مشکل میں گرفتار رہتا ہے وہ تو پیٹ کا مسئلہ ہے، کمائے گا نہیں تو کھائے گا کہاں سے؟ کمانے کے لیے آدمی 8-10 گھنٹے مزدوری کرے، ملازمت کرے، کاروبار کرے تو عیاشی کا وقت ہی نہیں بچتا۔ کیا کرے گا آدمی؟ تھکار کے دائرے کے سوئے گئی۔ یہ بے فکرے تھے تو ان کی زندگی پھر یہ کہ کھانا پینا، شراب، کباب اور شکار، یہ ان کا شوق تھا۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو مختلف نوعیتوں کے تشدد یہ کرتے رہتے تھے، ابو جہل نے ایک دن اور تشدد کیا اور خاص طور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا بہت کہا۔ اتفاق یہ ہوا کہ یہ سارا منظر کوئی حضرت حمزہ کی کوئی باندی تھی، لونڈی تھی، وہ لونڈیاں وونڈیاں ہوتی تھی گھروں میں، وہ دیکھ رہی تھی۔ ان کو غیرت آ گئی۔ ظاہر ہے کہ وہ جو قبائلی عصبیت ہوتی ہے وہ سب خاندان میں پھر نوکروں میں، ملازموں میں بھی شفٹ ہوتی ہے نا، جو خاندانی ملازم ہوتے ہیں، جو عرصے سے ساتھ ہوتے ہیں، ان کو برا لگا کہ یہ تو میرے مالک کے بھتیجے کو برا بھلا کہہ رہا ہے اور اتنی بدتمیزی کر رہا ہے۔ ایک ویسے بھی انسان کی جو مظلومیت ہوتی ہے وہ اثر دکھاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب نہیں دے رہے تو اس کا ایک اور اثر کہ بھئی یہ تو شریف آدمی ہے، جواب تک نہیں دے رہے، یہ بکواس کیا جا رہا ہے۔ تو حضرت حمزہ کی باندی نے جب شام میں حضرت حمزہ لوٹے، اس کو کہا کہ بھئی، اور بڑے زور شور سے کہا کہ تمہارے بھتیجے ساتھ یہ کیا ابو جہل نے۔ وہ آئے تو تھے، تھکے آ رہے، اس میں کیفیت ہوتی ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہدایت ملنی تھی، موقع تھا اللہ کی طرف سے۔ حضرت حمزہ سیدھے ہاتھ میں اسی طرح جیسے ہاتھ میں شکار کا سامان ہوتا ہے، تلوار ہے، نیزہ ہے، کمان ہے، تیر ہے، اسی طرح وہاں پہنچ گئے جا کے، اور ابو جہل کے سر پہ ایک کمان زور سے ماری، ایسے ماری اس کا سر پھاڑ دیا۔ لوگ بچانے کو دوڑے تو ابو جہل پہ اتنا رعب طاری ہوا، اس نے کہا چھوڑ دو، آج واقعی میں نے اس کے بھتیجے کے ساتھ بہت کیا ہے، زیادتی کیا۔ ابو جہل مان گیا، یعنی اتنا اس پہ رعب طاری ہوا۔ اور پھر حضرت حمزہ نے اس پہ اکتفا نہیں کیا بلکہ ایک جملہ بول دیا، وہی رو کی بات اور اللہ کی طرف سے ہدایت کی بات۔ نے کہا کہ تم اس کو میرے بھتیجے کو برا بھلا کہہ رہے ہو، جاؤ آج سے میں بھی اس کے دین پر ہوں، جو بگاڑنا ہے بگاڑ لو۔ اچھا، خاندانی آدمی تھے، سردار تھے، جیدار تھے، بات تو کہہ دی، دین کا تو پتہ ہی نہیں، کبھی سنا ہی نہیں، کبھی غور ہی نہیں کہ سب توجہ ہی نہیں ہوئی۔ تو واپس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کہنے لگا میں نے کہہ تو دیا ہے، اب مجھے بتاؤ تو صحیح دین ہے کیا، کہتے کیا ہو تم، ماننا کیا ہے اور نہ ماننا کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ کے ساتھ ان کو بتایا کہ یہ معاملہ ہے، تو وہ اس پر مسلمان ہو گئے۔ اور پھر ظاہر ہے کہ اسی حالت میں انہوں نے اتنی بڑی شہادت کا مرتبہ پایا کہ سید الشہداء ان کا لقب ہے۔ لیکن
حضرت حمزہ کا اسلام در حقیقت دیکھا جائے تو حضرت عمر ابن خطاب کے اسلام کی تمہید تھا، اور حضرت عمر کے اسلام لانے کی تیاری تھی۔ اسی دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ دو افراد میں سے ایک کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما، عمر بن ہشام یعنی ابو جہل، اور عمر بن خطاب یعنی عمر فاروق بنے بعد میں جا کے۔ یہاں ایک چیز سمجھنے کی ہے، بڑی دلچسپ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو افراد میں سے ایک مانگا ہے، دو میں سے ایک، تو اس میں یہ تو سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ دونوں صلاحیتوں میں 19-20 ہوں گے۔ جو 20 ہوگا وہی مانگیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، 19 کیوں مانگیں گے؟ ایک مانگتے، دونوں 20 تھے، برابر تھے، ایک مسلمان ہو گیا۔ صلاحیت تو اس سے پہلے سے موجود تھی نا، ایمان لانے سے تو صالحیت میں اضافہ ہوا، نیکی میں اضافہ ہوا ہے نا، صلاحیت تو موجود تھی، صلاحیت تو خدا داد ہے نا، اس کو تو کوئی چیز ڈسٹرب نہیں کر سکتی۔ تو ایک شخص، دو افراد ایک وقت، ایک عہد، ایک زمانے کے معاصر، ایک سطح کی صلاحیت رکھنے کے باوجود انجام کے اعتبار سے اتنے فرق سے دیکھے جا سکتے ہیں کہ ایک شخص آج بھی عمر فاروق کی حیثیت سے تاریخ کا زندہ حصہ ہے، اور دوسرے شخص کو اگر یاد کیا جا رہا ہے تو صرف اس لیے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن تھا، اور کوئی اس کی صلاحیت ہونے کے باوجود اس کی کوئی سرداری کی خوبی بیان کی جاتی ہے؟ کہیں کسی نے اس پہ لکھا ہو، بولا ہو، بات کی ہو کہ اس نے اپنے علاقے کو کیا فائدہ پہنچایا، قوم کے لیے کیا اس کی رفاہی خدمات تھیں وغیرہ وغیرہ۔ تو سبق ہمیں یہ ملا کہ صلاحیت ہونے کے باوجود بھی وہ صلاحیت انسان کے کسی کام کی نہیں ہے جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے ہماری وابستگی نہ ہو۔ ایک صلاحیت آپ سے وابستہ ہو کے عمر فاروق بن جاتی ہے، دوسری صلاحیت آپ کے دربار سے دور رہنے کی وجہ سے ابو جہل کی حیثیت سے جہنم رسید ہو جاتی ہے۔ حضرت عمر کا اسلام کیسے ہوا؟ حضرت عمر کو حالات کا علم ہو رہا تھا، جیسے قریش پریشان تھے وہ بھی پریشان تھے کہ اسلام کا تو پیغام پھیلتا جا رہا ہے، لوگ سنتے جا رہے ہیں۔ اس کیفیت میں ایک دن بس غصہ آ گیا ان کو بہت زیادہ، تلوار لی، ینگ سے تھے، بالکل نوجوان تھے جب اسلام لائے، 30 سال کی عمر نہیں ہے ان کی، اس سے پہلے کی باتیں ہیں یہ۔ تلوار نکالی، چل پڑے۔ رستے میں کوئی ملے، ابو نعیم کا ذکر ملتا ہے، صحابی ہیں۔ کہاں جا رہے ہو؟ بس آج قصہ ختم کرنا ہے، بہت ہو گیا۔ انہوں نے طنز کیا، انہوں نے کہا وہاں تو بعد میں جانا، پہلے اپنے گھر کی تو خبر لو، تمہاری بہن تو مسلمان ہو چکی ہے۔ گئے، ان کی بہن بہت ابتدا میں، فاطمہ ام جمیل، بہت ابتدا میں، بالکل ابتدائی چند لوگوں میں سے ہیں۔ اب حضرت عمر کو نہیں پتہ چلا تھا، بہنوں ہی مسلمان، بہن بھی مسلمان۔ انہوں نے رخ اپنا بہن کی طرف کر دیا، دروازہ کٹکھٹایا ہوگا، جو بھی کیفیت ہوگی، بہرحال مختلف روایتیں، لیکن یہ ذکر ملتا ہے کہ حضرت خباب ابن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابتدائی صحابی ہیں اور ان لوگوں میں سے ہیں جن پہ بہت ظلم ہوئے، وہ گھر پہ موجود تھے، تلاوت کر رہے تھے، قرآن پڑھا رہے تھے، دونوں بہن بہنوئی کو، ان کے دونوں خاتون و مرد کو قرآن کی تلقین کر رہے تھے۔ آواز کان میں پڑ گئی، انہوں نے کہا کیا ہو رہا تھا؟ وہی عمر کی جلالت، طریقہ، گھس گئے اندر، مارنا پیٹنا شروع کر دیا، بہن کو مارا، بہن کو بچانے بہنوں ہی آئے، بہنوں ہی کو مارا، دونوں کو اتنا مارا کہ لہو لہان کر دیا، خون بہنے لگا۔ خون کی ایک اپنی تاثیر ہوتی ہے، خون بہا تو ظاہر ہے کہ دل تھوڑا نرم ہوا۔ میں کہا کیا کر رہے تھے تم؟ کہ کچھ نہیں، گھر میں کون ہے؟ نہیں، آواز جو پڑی تھی کان میں، بتاؤ، میں سننا چاہتا ہوں۔ یہ سن کے حضرت خباب اندر سے نکل آئے، وہ چھپ گئے تھے۔ ان کو علم تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کر چکے ہیں، اور پھر مسلمان صحابی، ان کا ایمان، ہمارا تو ایمان نہیں تھا نا، ان کو یقین تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے تو قبول تو ہوگی۔ انہوں نے کہا کیا پڑھ رہے تھے؟ انہوں نے تلاوت کی، پڑھنا چاہتا ہوں۔ بہن نے کہا نہیں، ناپاک، تم ناپاک حالت میں ہاتھ نہیں لگا سکتے، صاف ستھرے ہو، نہاؤ دھو۔ انہوں نے وضو کیا، غسل کیا، جو بھی کیا، تیار ہو گیا، تلاوت کی، تو انہوں نے کہا مجھے لے کے چلو۔
چل پڑے. اب چلے اسی حالت میں تلوار ہاتھ میں. مسلمان ابتدائی سے دار ارقم ابن عربی ارقم میں موجود تھے. یہ مکے میں مسلمانوں کا پہلا مرکز تھا. یہ ایک چھوٹا سا گھر تھا اور کسی گھاٹی پہ تھا. جدید تعمیرات میں یہی کہا جاتا ہے کہ بیت اللہ کا پوری عمارت کا حصہ بن چکا ہے. اور اس میں آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم قیام فرما ہوتے تھے اور صحابہ وہاں ملتے تھے. وہ ایک گھاٹی کی صورت میں تھا. پہاڑی علاقوں میں یہ ہوتا ہے کہ بہت سے موڑ ایسے آتے ہیں کہ ان پہ اگر کوئی کمرہ ومرہ ڈال دیا جائے, گھر بنا لیا جائے, تو وہ روڈ سے, سڑک سے عام طور پر نظر نہیں آتا. اسی کو گھاٹی کہتے ہیں, اسی کو استعمال کیا جاتا ہے ایسے موقع پہ. تو وہ اس نوعیت کا تھا کہ عام طور پہ وہاں آمد و رفت نظر نہیں آتی تھی, تو مسلمان ذرا محفوظ طریقے سے وہاں آنا جانا کر سکتے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس وقت پہرا بھی ہوتا تھا, اس لیے کہ اندازہ نہیں تھا کون کس وقت حملہ کر دے. اس وقت حضرت 3 دن پہلے, صرف 3 دن پہلے مسلمان ہوئے حضرت حمزہ. وہ اس وقت تلوار لیے باہر کھڑے ہوئے تھے, وہاں موجود تھے, تلوار ان کے ہاتھ میں. اس کیفیت میں تلوار کا ذہن میں نہیں آ رہا ہے, لیکن بہرحال اس وقت حضرت حمزہ وہاں موجود تھے. اس کیفیت میں صحابہ نے دیکھا کہ عمر آ رہے ہیں تلوار لیے ہوئے, دوپہر کا وقت, ذہن میں یہی جائے گا کہ شرارت ہے, کوئی غلط نیت سے آ رہے. اس وقت حضرت حمزہ نے ایک جملہ کہا. اس جملے کے لیے میں کہتا ہوں کہ حضرت حمزہ کو 3 دن پہلے عمر کے اسلام کے لیے لایا گیا تھا, اللہ کی تکوین تھی. حضرت حمزہ نے عجیب جملہ کہا. سب تو خوفزدہ ہے نا ایک طرح سے عمر سے. خوفزدہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ڈر رہے ہیں, کانپ رہے ہیں, یہ تو ہے نا کہ پتہ نہیں کیا کر لیں گے, یہ ایک احساس تو ہے. حمزہ نے ان کی ٹکر کا جملہ کہا, کہ لے آنے دو, اچھی نیت سے آ رہا ہے ٹھیک ہے آئے, اور اگر بری نیت سے آ رہا ہے اسی کی تلوار سے اس کی گردن اڑا دوں گا. یہ جملہ ہر آدمی نہیں کہہ سکتا تھا. یہ جملہ کہنے کے لیے عمر کو, یہ جملہ کہنے کے لیے حمزہ درکار تھا. اس لیے 3 دن پہلے اللہ تعالیٰ نے حمزہ بھیج دیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا, ہم نے کہا آنے دو, روکو نہیں, آنے دو. آ کے بیٹھ گئے. کہ ابھی تک تمہارے بدلنے کا موسم نہیں آیا, کسی اللہ کے کسی پکڑ کا انتظار کر رہے ہو, گرفت کا انتظار کر رہے ہو. تو ایک آدھ جملے کا تبادلہ ہوا اور انہوں نے کلمہ پڑھ لیا. انہوں نے کہا کہ نہیں میں تو مسلمان ہونے کے لیے آیا ہوں. یہ وہ وقت تھا جب مسلمانوں نے وہ منظر دیکھ کر, جو ان کی زبانوں سے, ان کے لہجے سے اللہ کا کلمہ تکبیر کی صورت میں بلند ہوا, تو اس کی گونج بیت اللہ میں سنی گئی. پہلی بار ایسا ہوا. جب یہ ساری صورتحال ہو گئی, خاص طور سے حبشہ ہو گئی, مسلمان وہاں سکون سے رہنے لگے, کفار کا وفد وہاں سے ناکام ہو کے واپس لوٹا, تو پھر مزید ان کے ذہنوں میں تشویش پیدا ہوئی کہ اب کیا کیا جائے, ان کا راستہ کیسے روکا جائے. تو اس وقت انہوں نے مسلمانوں کے سوشل بائیکاٹ کا فیصلہ کیا. اس کو مقاطعہ کہتے ہیں, مقاطعہ بنی ہاشم بھی کہہ دیتے ہیں. مسلمانوں کے سوشل بائیکاٹ. چونکہ قبائلی نظام تھا تو بنیادی طور پر انہوں نے ٹارگٹ مسلمانوں کے قبیلے کو کیا, یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے کو کیا, بنی ہاشم کو. ظاہر ہے کہ وہ پورا مسلمان نہیں تھا, سب مسلمان, ابو طالب تو مسلمان نہیں تھے. اس وقت انہوں نے ایک معاہدہ تحریر کیا. معاہدہ کیا تھا؟ معاہدہ یہ تھا کہ بنو ہاشم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تک قتل کے لیے نعوذ باللہ ان کے حوالے نہ کر دیں, اس وقت تک بنو ہاشم اور ان کے تمام حامیوں سے قطع تعلق کر لیں, کسی قسم کا میل جول نہ رکھیں, کوئی شخص ان کی لڑکیوں سے نکاح نہ کرے, اور نہ اپنی لڑکیاں ان کو دے, نہ ان سے کوئی چیز خریدی جائے, نہ ان کے ہاتھ کوئی چیز فروخت کی جائے, نہ ان کے پاس کھانے پینے کا سامان بھیجا جائے. یہ معاہدہ منصور بن اکرمہ نے تحریر کیا, اور تحریر کرنے کے بعد اس کو بیت اللہ میں لٹکایا گیا. بیت اللہ میں لٹکایا گیا, اندر, بیت اللہ کے باہر نہیں, اندر لٹکایا گیا. اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی گرفت تو اسی منصور کی اس کی انگلیاں شل ہو گئیں. جن انگلیوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں لکھا تھا وہ انگلیاں شل ہو گئیں. لیکن اس کے نتائج بہرحال نکلے, نقصان ہوا. یہ معاہدہ مقاطعہ کی صورت میں کم از کم 2.5 سال 3 سال چلا. ابو طالب کو جب علم ہوا تو انہوں نے سارے اپنے بنو ہاشم کو اکٹھا کیا, اور سب اکٹھے ہو کے ایک گھاٹی میں چلے گئے. بنو ہاشم کے علاقہ تھا, وہاں پہ چلے گئے.
یہاں یہ غلط فہمی پیدا ہو جاتی ہے عام طور پر بیان کرتے ہوئے کہ انہیں کہیں بند کر دیا گیا تھا، بند نہیں کیا گیا تھا۔ بائیکاٹ کا مطلب کسی علاقے میں بند کرنا ہوتا بھی نہیں ہے۔ بائیکاٹ کا مطلب ہے ہم نے پہچان لیا بھائی یہ 10-15 آدمی ہیں، 20 ہیں، 50 ہیں، 100 ہیں، ان کے ساتھ کاروبار نہیں کرنا، رشتہ داری نہیں کرنی، یہ دو باتیں تھیں۔ اب وہ قبائلی علاقہ ہے، نیٹ کا تو زمانہ نہیں ہے کہ آن لائن خریداری ہو جائے گی، کھانا نہیں ملے گا تو فوڈ پانڈا سے منگا لیں گے، ظاہر ہے کہ سب کچھ وہیں سے خریدنا ہے، وہیں بیچنا ہے۔ تو وہ جب معاملات ان کے ختم ہو گئے تو اب کہاں سے زندگی گزاری جائے؟ تو انتہائی سخت ترین، انتہائی اپنی زندگی کا سخت ترین آزمائش کا دور گزارا ہے۔ یہ تک بیان کیا جاتا ہے اس میں کہ بچے بھوک سے بلکتے تھے تو مائیں کیا کرتی تھی کہ پانی کنستر کوئی ڈبہ لے کے، پتیلی لے کے چڑھا دیتی تھی، اور چمڑے کا کوئی ٹکڑا کھال مل گئی وہ اس میں ڈال دی، اس سے کیا ہوگا؟ بہلانے والی بات ہے، بہلنا بھی بچہ ہی شاید بہلے، چھوٹا، بڑے تو نہیں بہل سکتے۔ یہ حالت تھی۔ اس حالت میں کیفیت یہ تھی کہ حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح مکہ کے موقع میں مسلمان ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ کے یہ بھتیجے ہیں، ان کی پھپھی ہیں حضرت خدیجہ۔ حضرت خدیجہ اس وقت حیات ہیں، ان کو کچھ خوراک لے کے جانے لگے ہیں تو ان کو روک لیا ہے، ان کو نہیں جانے دیا۔ دوسرے لوگ آئے ہیں، ابو بختری وغیرہ کا ذکر ملتا ہے، تو اس نے کہا کہ یار اپنی پھپھی کے لیے لے جا رہا ہے، جانے تو نہ کرنی۔ ابو جہل نے روکا ہے، مارا ہے، پیٹا ہے، سخت سست کا ہے، برا بھلا کا ہے۔ یہ ایک واقعہ نہیں، ایسے درجنوں واقعات ہیں۔ پھر بالآخر 2-2.5-3 سال کے بعد اس میں لوگوں کے ذہنوں میں خیال پیدا ہوا کہ یہ معاملہ درست نہیں ہے، ہم جیسے ہیں، ہماری برادری ہے، اپنی ایک قوم، ایک علاقہ، چند لوگ کھا رہے ہیں، باقی لوگ پریشان ہیں اور بھوک کے سے بلبلا رہے ہیں، تکلیف برداشت کر رہے ہیں۔ تو ہشام بن عمر بن ربیعہ کا ذکر آتا ہے کہ وہ سب سے پہلے زہیر کے پاس گئے، اس کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ ہم کچھ اور لوگوں کو اپنا ہم خیال بنائیں، تو مطعم بن عدی اور ابو البختری وغیرہ کو انہوں نے ہم خیال بنایا۔ بات انہوں نے ہشام نے شروع کی کہ یہ تو اچھا طریقہ نہیں ہے۔ زہیر نے کہا کہ بات صحیح کہہ رہے ہو، لیکن ہم 2 آدمی کیا کریں؟ کہ لگا نہیں، ہم بات شروع کرتے۔ اس کے بعد پھر شام میں انہوں نے طے کیا سب نے مل کے کہ ہم شام میں ندوہ میں بیٹھیں گے اور یہ بات چیت شروع کریں گے۔ ہشام نے تقریر شروع کی، یہ غلط ہے۔ پھر زہیر نے لقمہ دیا، پھر مطعم نے لقمہ دیا، پھر ابو البختری نے لقمہ دیا۔ تو ابو جہل نے کہا کہ یہ تو تمہاری کوئی منصوبہ بندی لگ رہی ہے، پلاننگ سے آئے ہو، لگ رہا ہے کوئی پہلے سے طے لگ رہا ہے، یہ تو ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، سبھی کی بات کیا جا رہا ہے۔ ابو طالب کو پتہ چل گیا، جناب ابو طالب بھی وہاں پہنچ گئے۔ ظاہر کہ پابندی نہیں تھی، میں پھر کہہ رہا ہوں کہ مقاطعہ کا مطلب کوئی جیل میں بند کرنا نہیں تھا، آنا جانا تھا، ملنا جلنا تھا، خیر خیریت معلوم کر رہے تھے، حال احوال ایک دوسرے کو پوچھ رہے تھے، لیکن نہ کھانا پینا جا رہا تھا نہ شادی بیاہ ہو رہا تھا۔ تو ابو طالب اس وقت ان کو اطلاع ملی، یا اندازہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا آپ کو، وہ بذریعہ وہی اطلاع ملی ہوگی یا کسی نے آ کے بتا دیا ہوگا۔ بہرحال ابو طالب نے آ کے وہاں ایک جملہ کہا، انہوں نے کہا کہ میرے بھتیجے نے ابھی بتایا ہے کہ جس معاہدے پہ تم نے ہمارا مقاطعہ کیا تھا، بائیکاٹ کیا تھا، وہ معاہدہ ختم ہو چکا ہے، اس لیے کہ اس کو کیڑے کھا چکے ہیں، دیمک لگ چکی ہے۔ اچھا، وہ تو لپیٹ کے ڈال دیا اندر خانہ کعبہ میں، ہر وقت تو نہیں دیکھا جا رہا۔ تو اس وقت پھر یہ جو لوگ موجود تھے انہوں نے کہا یہ تو بہت اچھا موقع ہے، ابھی سچائی ناپ لیتے، دیکھ لیتے ہیں۔ اگر یہی بات ہے، ابو طالب نے کیا کہا، کہنے لگے کہ میرے بھتیجے نے مجھے بتایا ہے کہ اس معاہدے میں جہاں جہاں اللہ کا نام ہے صرف دیمک نے وہ نہیں کھایا، باقی سب چاٹ گئی ہے۔ انہوں نے کہا بھی فیصلہ ہو جاتا ہے، سچ جھوٹ کا بھی فیصلہ ہو جائے گا۔ انہوں نے جا کے دیکھا معاہدہ ختم ہو چکا تھا، تو انہوں نے فوراً اس کو ختم قرار دیا، اور پھر مسلمان کچھ عرصے کے بعد، عام طور پر 3 سال کا ذکر ملتا ہے، ایک اور 2 سال کا ہے، 10 نبوی میں، 10 نبوی کا مطلب اس وقت عمر مبارک آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی 50 برس ہے جب آپ باہر آئے ہیں، اور اس کے فوری بعد حضرت خدیجہ اور اس سے پہلے جناب ابی طالب کا انتقال ہوا ہے۔ پہلے ابو طالب کا انتقال ہوا ہے، پھر حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا ہے، اور ان دونوں کے انتقال کی وجہ سے اس سال کو 10 نبوی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام الحزن قرار دیا۔ حزن عربی میں غم کو کہتے ہیں۔ آپ نے اس طرح اتنا غم منایا، اور اس غم کے منانے کی وجہ واضح تھی۔ ابو طالب آپ کے لیے ایک پشت پناہ کے طور پہ، آپ کے سرپرست کے طور پر مسلسل کھڑے رہے۔ جب ان کا انتقال ہوا 87 برس عمر تھی، تو کتنا ساتھ دیا آپ کا۔ حضرت خدیجہ پہلی زوجہ ہیں، جب تک وہ ان کی وفات نہیں ہوئی آپ نے دوسری شادی نہیں کی، اور پھر آپ کی اولاد بھی ساری چاروں کی چار جو بیٹیاں حیات رہیں وہ سب کی سب حضرت خدیجہ سے ہیں، تو ظاہر ہے کہ ان کے تعلق کا تو کوئی
تصور ہی کیا جا سکتا، اس کو تو کوئی ناپا نہیں جا سکتا آج کے جذبات کے پیمانوں میں۔ اسی دوران حضرت طفیل دوس قبیلہ ہے، وہ مسلمان ہوئے ہیں۔ یہ بڑا مشہور قبیلہ تھا، اور ان کا بھی وہی واقعہ ہے جو سحر کے حوالے سے، آپ کو ساحر مشہور کرنے کے حوالے سے ہم نے ذکر کیا۔ یہ آئے تو ان کو یہی سنا کہ وہ تو بڑے جادوگر ہیں، اور اس طرح ان کے بات سننے کے بعد انسان کے رشتوں میں دراڑیں پڑ جاتی ہیں، انسان سے جدا ہو جاتا ہے۔ انہوں نے کانوں میں کپڑا ٹھونس لیا کہ حضور کی بات کان میں نہ پڑے۔ کچھ دن تو ایسا، اچھا شاعر تھے، یہ ادیب تھے، کچھ دن تو ایسے گزرے۔ اس کے بعد انہیں خیال ہو کیا بیوقوفی کی بات ہے، یار شاعر ہے تو میں بھی شاعر ہوں، مجھے نہیں پتہ شاعری کیا ہوتی ہے، مجھے نہیں پتہ ان چیزوں کا، تو سننا تو چاہیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں کہیں کھڑے ہوئے نفل پڑھ رہے تھے، نماز پڑھ رہے تھے، وہ جا کے سننے لگے۔ آپ کچھ آواز سے پڑھ رہے تھے، انہوں نے وہ تلاوت سنی تو دل میں گھر کر گئے۔ وہ آپ کے پیچھے پیچھے چلے آئے، آپ سے سوال جواب کیے اور مسلمان ہو گئے۔ اس موقع پر دو واقعات عام طور پہ اور اہم بیان کیے جاتے ہیں، اور غیر معمولی واقعات ہیں۔ ایک ہے قصہ عراشی۔ عراشی ایک شخص ہے، اور کوئی باہر سے آیا تھا، اس کا کوئی کاروباری لین دین تھا، اونٹ خریدے تھے، اس نے بیچے تھے، ابو جہل نے خریدے تھے، اس نے پیسے دینے سے انکار کر دیا۔ اب وہ بیچارہ پھر رہا ہے، لوگوں سے سفارشیں کر رہا ہے، بیت اللہ میں آ کے لوگوں کو کہتا ہے بھائی اس کو سردار ہے، اس کو سمجھا دو، میرے پیسے دے دے، مسافر ہوں، میرے پیسے کھا گیا۔ لوگوں نے شرارت کی اور یہ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ یہی دلا سکتے ہیں، اور ہماری بس کی بات نہیں ہے اس سے۔ ان کا مطلب یہ تھا کہ دونوں بھیڑیں گے، ابو جہل آپ کی توہین کرے گا، ہمیں مزہ آئے گا۔ وہ بیچارہ مسافر، اس کو نہیں پتہ یہاں کیا صورت حال ہے، وہ حضور کے پاس چلے گئے۔ حضور نے کہا اچھا تمہارے ساتھ یہ حرکت کی اس نے؟ آپ اس کو پکڑ کے ابو جہل کے گھر پہ لے گئے۔ دروازہ کھٹکھٹایا، کون؟ محمد۔ بارہ وہ ویسے ہی پریشان ہو گئے۔ انہوں نے کہا تو اس کی پیسے تم نے نہیں دیے؟ کہا نہیں دیے، دو اس کو، ادا کرو۔ اس نے چپ چاپ پیسے لا کے ادا کر دیے۔ وہ پیچھے تماشا دیکھنے کے انتظار میں تھے۔ جب وہ ان کو، وہ تو پریشان، وہ انہوں نے بندے بھیجے کہ دیکھو کیا صورتحال ہوتی ہے۔ اس نے دیکھ کے جو منظر بتایا تو وہ تو اچھل گئے۔ ابو جہل تھوڑی دیر بعد واپس ان کی محفل میں آ کے بیٹھا تو اس کا مذاق اڑا دیا کہ تم تو بڑی باتیں بناتے ہو، آج کیا ہو گیا تھا؟ کہنے لگے کچھ نہ پوچھو جو ہوا ہے، میں نے دیکھا کہ ان کے ساتھ کوئی اونٹ کھڑا ہے بڑا نر قسم، جیسے پہلے واقعے میں آیا ہے، اور بس لگ رہا تھا کہ وہ مار ڈالے گا مجھے، تو میں تو بہت خوفزدہ ہو گیا، میں نے تو جان چھڑائی ہے اپنی، مجھے تو مار ڈالتا، وہ مجھے کھا جاتا۔ ایک واقعہ۔ اسی طرح ایک واقعہ رکانہ کا ہے۔ رکانہ یہ قریش میں سے ہے، اور قریش کا بڑا طاقتور پہلوان سمجھا جاتا تھا، مطلب اس کا کام ہی پہلوانی اور کشتی اور طاقت کا اظہار تھا۔ ایک روز اس کا آمنا سامنا حضور سے ہو گیا، اور حضور نے اپنی عادت کے مطابق اس کو دعوت دی کہ تم اللہ سے نہیں ڈرتے، کلمہ پڑھو، توحید کو مانو، اللہ کو مانو۔ انہوں نے کہا میں نہیں یہ بات دعوت قبول کرتا۔ انہوں نے کہا کیسے قبول کرو گے؟ کہ میں تمہیں مانتا ہی نہیں ہوں، تمہاری بات نہیں مانتا۔ بات بہرحال چلتے چلتے ہوئی کہ کشتی ہو۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک پہلوان کے مقابلہ، آپ کی تو جان ایک خوبصورت جان تھی، پہلوانوں والی جان تو نہیں تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کشتی لڑو گے؟ آ جاؤ لڑ لو۔ راوی کہتے ہیں کہ رکانہ کھڑا ہوا اور آپ سے لڑنے لگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پکڑ کر دبایا اور اس کو گرا دیا، گر گیا، وہ چت ہو گیا۔ طریقہ یہی ہے، ہار مان لینی چاہیے۔ اس کو اپنی طاقت کا زعم ایسا تھا، اس نے کہا ایسی بائی چانس ہو گیا، روز نہیں ہوتا۔ اس نے کہا اچھا دوبارہ آؤ۔ اب نے کہا آ جاؤ، دوبارہ لڑے، پھر پچھاڑ دیا۔ پھر اس نے کہا کہ میری تو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں کیسے ہار رہا ہوں اور کیا کر رہا ہوں۔ تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک معجزے کی بھی بات ذکر کی جاتی ہے کہ آپ نے کہا کہ اس سے بھی عجیب چیز نہ دکھاؤں تمہیں؟ نے کہا بولے، لیکن شرط یہ کہ تم میری بات مانو گے، پھر اتباع کرو گے۔ نے کہا کہ یہ جو سامنے درخت دیکھ رہے ہو، اس کو میں بلاؤں گا تو یہ میرے پاس آ جائے گا۔ تو آپ نے کہا اچھا، آپ نے بلایا، وہ آ گیا۔ آپ نے کہا پھر واپس جاؤ، واپس بھی چلا گیا۔ تو یہ راوی یہ کہتے ہیں کہ اس وقت رکانہ اپنے قوم میں گیا اور کہا کہ تم اس کے
مات مان لو یا اس کا مقابلہ کرو، اس لیے کہ یہ بہت بڑے جادوگر ہیں۔ دوسری روایت میں یہ ذکر ملتا ہے کہ اس کے ساتھ جو یہ مقابلہ ہوا یہ بکریوں کی شرط پہ ہوا کہ اچھا ہارو گے تو بکریاں دو گے، ٹھیک ہے، 100 بکریوں میں شرط لگ گئی اور جیت گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن اس کے بعد پھر اس نے کہا کہ میرے نظر میں آپ کا چہرہ بہت ناپسندیدہ تھا، لیکن آج اس وقت سب سے پسندیدہ چہرہ مجھے آپ کا ہے، اور وہ کلمہ پڑھ لیا۔ کلمہ پڑھتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بکریاں اس کو واپس لوٹا دی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت حبشہ کی اس وقت بھی آپ کا ہدف ایک ہی تھا کہ کسی طرح ایسی صورت ہو جائے کہ کوئی جگہ بن جائے، کوئی ایک مرکز ایسا قائم ہو جائے جہاں پہ مسلمان اکٹھے ہو سکیں۔ کامیاب نہیں ہوئے۔ اس کے بعد پھر آپ نے یہ سب 10 نبی گزر گئی تو پھر آپ نے طائف کا سفر کیا اور انتہائی اکیلے سفر کیا۔ اس میں بڑا ہمارے لیے سبق ہے۔ حضرت زید بن حارثہ کو اپنے ساتھ لیا اور چلے گئے۔ ابو بکر صدیق موجود ہیں، عمر فاروق موجود ہیں، عثمان غنی موجود ہیں، علی المرتضیٰ بھی ظاہر ہے کہ اب بچے نہیں رہے، جوان ہیں، 20-22 سال تو عمر ہوگی اس وقت ان کی 25-22 سال۔ کسی کو ساتھ نہیں لیا، اکیلے گئے۔ اس لیے واللہ عالم، لیکن بات سمجھ میں آنے والی ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی نقصان ہوتا ہے تو پیچھے سنبھالنے والے موجود ہوں تو کامیابی ہو جاتی ہے تو سب فائدہ اٹھائیں گے۔ یہ ہوتا ہے اصل میں قیادت کا وجن، دوسروں کو قربان کرنا نہیں، خود اپنے آپ کو خطرے میں ڈالنا، اپنی جان کو نقصان کے اور ہنگامے کے اور حادثے کے لیے آگے رکھنا۔ قیادت یہ ہے، پیچھے بیٹھ کے قیادت نہیں ہوتی، سیاقت ہوتی ہے۔ عربی میں بھی قیادت آگے کھڑے ہونے کو کہتے تھے، پیچھے سے ہانکا جاتا ہے، قیادت نہیں کی جاتی کہ تم چلو میں آ رہا ہوں۔ تو حضرت زید کو آپ نے لیا اور روانہ ہوئے۔ وہاں 3 بڑے سردار تھے، تینوں نے آپ کی بات نہیں مانی۔ نہ صرف یہ کہ آپ کی بات نہیں مانی بلکہ آپ کے پیچھے اوباش لگا دیے، اور انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ آپ پہ تشدد شروع کر دیا۔ آپ پہ آوازیں کسی، آوازیں کسنے کے حد تک بھی دائرے کی ایک بدتمیزی، یہ بھی ہوتی ہے نئی جگہ پہ انسان کے لیے بہت خطرناک ہے، مینٹلی انسان کے لیے بہت بڑا تشدد ہے یہ۔ لیکن انہوں نے فزیکل تشدد کیا ہے، آپ پہ پتھر مارے ہیں اور اتنا مارا ہے کہ آپ لہو لہان ہو گئے ہیں، اور اتنے لہو لہان ہوئے ہیں کہ آپ کا خون مبارک پیروں میں جم گیا ہے، جوتوں میں جم گیا ہے۔ ہم یہ بات پڑھتے ہیں، بیان کرتے ہیں، سنتے ہیں، لیکن اثر قبول نہیں کرتے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ خون جمتا کب ہے؟ 10 20 30 بوندوں کو جمنا کہتے ہیں۔ نالین میں جمع ہے، کتنے بوتل خون بہا ہوگا۔ پھر اور دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طاقتور ترین فرد ہیں، یہ ماننے کی بات ہے، روایتوں میں موجود ہے، تفصیلات موجود ہیں۔ غزوہ خندق میں جب صحابہ کھودتے ہوئے ناکام ہو جاتے ہیں تو آپ کو بلاتے ہیں، اور ایک وار سے آپ وہ رکاوٹ دور دیتے ہیں۔ چٹان آ جاتی ہے نا تو عام پھاوڑے سے مشکل ہو رہا ہوتا ہے تو اس وقت حضور کو وہ پکارتے ہیں، آپ جاتے ہیں وہ توڑ دیتے ہیں۔ تو طاقت کی بات ہے نا، طاقت کا مت تو اوروں سے زیادہ طاقتور ہوئے۔ اور روایتیں اس بارے میں، آپ کی طاقت کے بارے میں جو آتی ہیں اس کو ہم چھوڑ بھی دیں تو یہ تو بڑی کھلی ہے، سامنے کی بات ہے۔ اس کیفیت میں آپ کے ساتھ اتنا تشدد ہوا ہے کہ جب آپ زخمی ہوتے تھے تو آپ بیٹھ جاتے تھے۔ جب اس کے پیچھے پتھر پڑ رہے ہوں وہ بیٹھے گا، وہ تو چلے گا جان بچانے کے لیے، تو سوچے گا کہ تھوڑا بھاگ کے گزار لوں، شاید یہ پیچھے رہ جائے، شاید مجھے کوئی پناہ مل جائے، شاید کوئی رکاوٹ مل جائے، کوئی دیوار، کوئی پہاڑ، کوئی پتھر، کوئی درخت، کوئی اوٹ مل جائے کہ میں اس کے پیچھے ان کے پتھروں سے بچ سکوں۔ آدمی بھاگے گا۔ قصہ یہ تھا کہ اتنا خون بہا کہ آپ کے لیے کھڑا ہونا مشکل ہو گیا، تو آپ دم لینے کے لیے چکر آ رہے ہوں گے، جو بھی کیفیت ہوگی، آپ بیٹھتے تھے۔ پھر وہ باش آتے تھے، آپ کو اپنے کندھوں میں ہاتھ ڈال کے کھڑا کرتے تھے، پھر آپ چلنا شروع کرتے تھے، پھر پتھر برساتے تھے، پھر خون بہتا تھا، پھر آپ کمزوری اور نحیف ہونے کی وجہ سے بیٹھ جاتے تھے، پھر یہ عمل دہرایا جاتا تھا۔ اس کیفیت میں آپ چلتے چلتے ایک باغ میں چلے گئے ہیں، باغ میں عتبہ اور شیبہ بھی موجود تھے، وہاں آپ نے دعا کی ہے، اور دعا کی ہے، اللہ سے مانگا ہے۔ اب اللہ سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مانگ رہے ہیں۔ دیکھیے ذرا دعا کا ترجمہ ملاحظہ کیجیے۔ اے اللہ، میں اپنی کمزوری اور تدبیر کی کمی اور لوگوں کی نظر میں اپنی ذلت و بے توقیری کی تجھ سے شکایت کرتا ہوں، بندوں سے نہیں، تجھ سے شکایت کرتا ہوں۔ لوگ میرے ساتھ
نہیں مل رہے، میری بات نہیں سن رہے، میری کمزوری کا مذاق اڑا رہے ہیں، میری بے توقیری کر رہے ہیں، مجھے میرے ساتھ ذلت آمیز سلوک کر رہے ہیں، تجھ سے شکایت کرتا ہوں۔ اے سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والے، آپ تو عاجزوں اور کمزوروں کے مالک اور رب ہیں، میرے بھی مالک اور رب آپ ہی ہیں۔ آپ اگر مجھے کسی غضبناک دشمن کے سپرد کریں گے یا کسی دوست کے جس کو آپ نے میرے امور کا مالک بنایا ہے تو آپ کی مرضی، اگر آپ مجھ سے ناراض نہ ہوں تو مجھے ان میں مصائب کی پرواہ نہیں ہے۔ تیری رضا مل جائے تو چاہے دوستوں کے سپرد کر یا دشمنوں کے، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ تیری عافیت میرے لیے زیادہ وسیع ہے اور میں تیری ذات مبارک کے نور کی پناہ لیتا ہوں جس سے تمام تاریکیاں روشن ہو جاتی ہیں اور دنیا اور آخرت کے سب کام درست ہو جاتے ہیں۔ اس بات سے کہ کس سے پناہ لیتا ہوں؟ اس بات سے کہ تو مجھ پر اپنا غضب نازل فرما، بس تو اپنے غضب سے بچا لے، میرے لیے یہ کامیابی ہے۔ مجھے تیری رضا اور خوشنودی درکار ہے اور ہم تیرے بغیر نہ تو کسی برائی سے بچ سکتے ہیں نہ کوئی بھلائی حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ باغ شیبہ اور عتبہ کا تھا۔ وہ دیکھ رہے تھے کہ ایک بیچارہ کوئی مسافر ہے، اس کے ساتھ یہ بدتمیزی ہو رہی ہے۔ اس نے اپنے غلام عداس کو بھیجا کہ جاؤ اور ان کو بٹھاؤ، ان کی ذرا خدمت کرو، پوچھ لو۔ وہ باغ تھا، انگور تھے وہاں پہ لگے ہوئے۔ عداس نے کیا کیا کہ انگور تازہ توڑے اور طبق میں کسی تھال میں تشت میں رکھ کے آپ کو پیش کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھ کر کھانے شروع کر دیے۔ وہ اس کو حیرت ہوئی، یہ کیا پڑھا آپ نے بسم اللہ؟ میں نے کہا تم جانتے ہو؟ کہ ہاں جانتا ہوں، میں یہاں والوں سے یہ بات نہیں سنی۔ کہ تم کیسے جانتے ہو؟ کہے گا میں عیسائی ہوں اور نینوے کا رہنے والا ہوں جو موصل کا قریب ہو۔ میں نے کہا اچھا تم حضرت یونس کی آبادی کے ہو؟ میں نے کہا تم کیسے یونس کو جانتے ہو؟ کہ وہ میرے بھائی ہیں، وہ بھی نبی ہے، میں بھی نبی ہوں۔ تو اس طرح اس گفتگو میں وہ معتقد ہو گیا اور اس نے آپ کے ہاتھ وغیرہ چومے اور آپ کے ساتھ عقیدت کا اظہار کیا۔ عتبہ اور شیبہ دور سے دیکھ رہے تھے، انہوں نے کہا یہ لو غلام تو ہمارے ہاتھ سے گیا۔ اس کو کہا کہ تم ان کی باتوں میں نہیں آنا۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ میں سمجھ گیا یہ کیا ہے۔ یہ عداس اس وقت مسلمان ہوا ہے اور ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ پہلا عیسائی ہے جو مسلمان ہوا۔ اولیات سیرت کے حوالے سے اس کی یہ اہمیت ہے۔ اس کے بعد پھر وہ موقع آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ تعالیٰ نے ملک الجبال بھیجا ہے، وہ فرشتہ جو پہاڑوں پر معمور ہے، سارے پہاڑ جس کے ماتحت ہیں۔ حضرت جبریل اس کو لے کے آئے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یہ ملک الجبال ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کے خدمت میں بھیجا ہے اور یہ کہا ہے کہ ہم نے دیکھا ہے جو تمہارے ساتھ اس قوم نے سلوک کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں نے اجازت دے دی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کیا کہ ان سے پوچھ لو، اگر یہ اجازت دیں تو یہ جو دونوں پہاڑی سلسلے ہیں جن کے درمیان مکہ اور طائف قائم ہیں، ان دونوں پہاڑوں کو ملا دو، ختم کر دو ساری آبادی۔ مکے والے بھی نہیں مانتے اور ظلم کرتے ہیں، اور طائف والوں نے تو حد ہی کر دی۔ ان دونوں پہاڑوں کو ملانے کا مطلب کیا ہوا کہ اس وقت دنیا میں نہ مکہ ہوتا نہ طائف ہوتا۔ شاید اللہ باقی رکھتا تو کوئی لکیر سی موجود ہوتی، اوپر سے دیکھا جاتا تو ایک لائن سی نظر آ رہی ہوتی، باقی سب تہس نہس ہو جاتا۔ ہزاروں آدمی ایک اشارہ ابرو پہ، ایک انگلی کے اشارے پر ان کی زندگی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کہا کیا؟ انہوں نے کہا نہیں۔ آپ علیہ السلام تو تسلیم نے کہا نہیں، ان کو کچھ نہیں کہو، اس لیے کہ اگر یہ سب کے سب مٹ گئے تو پوری دنیا میں یہ سب کائنات مٹ جائے گی۔ مجھے تو امید ہے کہ ان کی نسل سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو مسلمان ہوں گے، میری بات مانیں گے۔ اور اس آپ کی خوش گمانی سے جو نتیجہ نکلا وہ یہ تھا کہ آپ کی حیات میں یہ پورا علاقہ مسلمان ہو گیا ہے، سارے سردار، سارے لوگ، قبیلے، قوم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطلب کیا ہے؟ یہ 10 ہجری کے 10 نبوی کے تو بعد کی بات ہے، تو یعنی آئندہ 10 برس کے اندر اندر یہ انقلاب آ چکا تھا کہ سب کے سب مسلمان ہو چکے۔ تو جس کو ہم صبر کہتے ہیں وہ 2 طرح کا ہوتا ہے۔ ایک ہم کمزوروں کا صبر ہے، کچھ کر نہیں سکتے تو صبر کرتے ہیں۔ ایک طاقتوروں کا صبر ہے، وہ صبر یہ ہے جو اصل صبر ہے کہ ساری قدرت اور سارا اختیار موجود ہو، اس کے باوجود صبر کیا جائے، اس کے باوجود رد عمل نہ دیا جائے، اس کے باوجود ایکشن نہ لیا جائے اور اپنے آپ کو روک لیا جائے۔
یہ اصل صبر ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور یہ اصل خوشگمانی ہے کہ ایسے لوگ، ہم کیا کہتے ہیں کسی ایک شخص سے ناراض ہو جائیں، کہتے ہیں تمہاری نسلوں کو برباد کر، تمہارے اگلے پچھلے ایسے ہیں، جب ہم غصے میں آتے ہیں یہی کچھ کہتے ہیں، اور آپ کیا کہہ رہے ہیں یہ ایسے ہیں، کوئی بات نہیں، ان کی نسل تو اچھی ہوگی، وہ تو مسلمان ہوں گے، وہ تو کلمہ پڑھیں گے۔ یہ ہے خوشگمانی، یہ ہے اللہ کے پیغام کو پہنچانے کی اصل اسپرٹ۔ اور پھر اس کے فوراً بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آ رہے ہیں تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ملاقات جنات سے ہوتی ہے۔ یہ دیکھیے کہ وادی نخلہ میں، مکے سے تھوڑا سا 3 میل کے فاصلے پر یہ ملاقات ہوئی ہے۔ تصور کیجئے کہ اس سے پہلے کیوں نہیں ہوئی؟ اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے اس لیے بھیجا ہے کہ ان کی اطاعت کی جائے، ان کی بات مانی جائے۔ مانتے ہو بہت اچھی بات ہے، نہیں مانتے نہ مانو، ہمارے پاس مخلوق کی کوئی کمی نہیں ہے۔ انسان نہیں مانیں گے، ہم دوسری مخلوق پیدا کر دیں گے۔ اس وقت جنات نے آ کے آپ سے ملاقات کی ہے اور آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم سے مطلب ایمان کا رشتہ انہوں نے قائم کیا ہے، اور سورہ جن میں اس کا ذکر موجود ہے۔ واپسی پھر مطعم بن عدی، جس کا بار بار ذکر آ رہا ہے، کئی دفعہ ذکر آ چکا ہے، اس نے پھر آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ ایک اچھا سلوک کیا۔ مطعم بن عدی وہاں کا بڑا سردار تھا، سمجھدار آدمی تھا۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم طائف تشریف لے گئے تو وہاں کے ضابطے کے مطابق آپ کی شہریت ختم ہو گئی تھی۔ آپ کی شہریت پیدائشی تھی، آپ وہاں پیدا ہوئے تھے، آپ کی شہریت ختم نہیں ہو سکتی، لیکن آپ وہاں جب گئے تو ترک سکونت کر کے گئے، تو وہاں کا ضابطہ یہ تھا کہ اس کی وجہ سے شریعت ختم ہو گئی۔ اب شریعت کو رینیو کرنے کا طریقہ یہ تھا کہ وہاں کسی بھی شہر کا، علاقے کی اگر شریعت مطلوب ہے تو وہاں کے جو سرکردہ، سربراوردہ سردار لوگ، زیادہ وجاہت رکھنے والی شخصیات ہیں، کوئی ایک شخص پناہ دے دے، یہ کہہ دے میں نے اس کو پناہ دی، بس کافی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس لوٹنے لگے تو حضرت زید نے کہا کہ بھائی مسئلہ ہے، اس لیے کہ آپ کی شریعت تو ختم ہو گئی، اب کیسے جائیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ مالک ہے، اللہ راستہ نکالے گا۔ آپ نے اس وقت داخل ہونے سے پہلے حضرت زید کے ذریعے مکے سے پہلے باہر رک گئے اور کہا کہ بھائی فلاں کو پاس جاؤ اور کہو ایسے، انہوں نے کہا میں تو نہیں جاتا، ایک نے کہا، دوسرے نے کہا، منع کر دیا کئی لوگوں نے۔ پھر آپ نے مطعم بن عدی کے پاس پیغام بھیجا، مسلمان نہیں ہوا، آخری وقت تک مسلمان نہیں ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے مدد مانگی، اس سے مدد کی، تو مدد مانگی جا سکتی ہے لیکن اپنی شرائط پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کا پیغام آیا، انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے میں دینے کو تیار ہوں، پناہ آ جاؤ۔ اور اس کے بعد اس نے اپنے بیٹوں کو بلایا، تلواریں نکالی، تیار ہوا، تلواریں لے کے بیت اللہ پہ پہنچا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور کہا آپ طواف کریں۔ طریقہ ان کا بھی یہی تھا، یہ جو آج تک سنت ہے کہ سب سے پہلے حرم جا کر اگر انسان کو موقع ملے تو سب سے پہلی عبادت بیت اللہ کا طواف ہے۔ اگر آج کل کے ضابطے وابطوں کی جو مجبوریاں ہیں وہ الگ ہیں، لیکن آدمی کر سکتا ہے تو سب سے پہلے حرم جا کے طواف کرنا، اس کے بعد کوئی اور عبادت ہے تو حضور کا طواف کرو۔ تلواریں نکال کے کھڑا ہو گیا، بیٹوں کا پھیل جاؤ کہ کوئی خبردار جو کوئی آپ کو تکلیف پہنچا۔ قریش نے کہا کہ تم بھی مسلمان ہو گئے ہو، قبول کر لیے اطاعت؟ انہوں نے کہا نہیں مسلمان نہیں ہوا، پناہ دی ہے میں نے۔ انہوں نے کہا اچھا تم نے پناہ دی ہے تو پھر ہم نے بھی پناہ دی۔ مطلب وہ ظاہر ٹھنڈے ہو گئے، اتنا بڑا سردار مقابلے پہ کھڑا ہے، مقابلہ تو کر نہیں سکتے۔ یہ اس نے احسان کیا۔ اب آپ دیکھیے بدر کا موقع ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 70 قریش کے بڑے بڑے سردار اور لوگ قید ہیں۔ 70 تو مارے گئے، وہ تو گئے کام سے، اب تو ظاہر ہے ان کا تو کوئی ذکر نہیں ہو سکتا۔ جو وہاں قید ہیں وہ 70 ہیں کم و بیش۔ ان 70 افراد کے لیے اب پریشر آ رہا ہے، دباؤ آ رہا ہے، ان کو چھوڑا جائے، سفارشیں خوش آمد سب چل رہا ہے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد کیا اپنے محسن کو۔ یہ ہوتی ہے انسانی کیفیت، یہ مقصد ہے، یہ سنت ہے حضور کی کہ جب انسان طاقتور ہو، جب کمزور وقت کے محسن کو یاد کرو۔ یہ سبق دیا جا رہا ہے۔ آپ نے اس وقت مطعم بن عدی کا نام لیا اور کہا کہ ان گندے لوگوں کے لیے اگر وہ شخص آج مجھ سے سفارش کرتا مفت میں چھوڑ دیتا ان کو۔ وہ مسلمان نہیں ہے، اس وقت بھی مسلمان نہیں ہے، حالت کفر میں مرا ہے وہ، لیکن اس کا احسان آپ نے یاد کیا ہے۔
اور اس کے احسان کا بدلہ دینے کی خواہش کا اظہار کیا ہے۔ یہ سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سنت نہیں ہے جو بدلے لینے کی ہمارے مزاج کی بات ہے، جب جو کمزور پڑتا ہے اور اس کو ہم نشانے پر لے لیتے ہیں۔ ان تمام مراحل کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کو معراج کا سفر نصیب ہوا ہے، اور جو معراج کا جو سفر ہے وہ بنیادی طور پہ 3-4 بڑے واقعات پر مشتمل ہے۔ بس اس کو ہم مختصراً سمیٹ کے وقفہ کرتے ہیں۔ معراج 2 حصوں کے نام ہے۔ پہلے حصے کا نام اسرا ہے، دوسرے حصے کا معراج ہے۔ اسرا ہے رات کو سفر کرنا، معراج ہے سیڑھی کا نام۔ پہلا سفر بیت اللہ سے بیت المقدس تک رات کو براق پر ہوا ہے، دوسرا بیت المقدس سے آسمان تک سیڑھی کے ذریعے ہوا ہے۔ بیت المقدس سے آسمان تک معراج ہے، بیت اللہ سے بیت المقدس تک اسرا ہے۔ سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ 3 باتیں یہاں کی گئی ہیں۔ ایک تو وہ ذات بہت بلند ہے، بہت پاک ہے، اس کی پاکیزگی اور اس کی بلندی کا کوئی مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، جس نے راتوں رات اپنے بندے کو، لفظ بندہ استعمال کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کئی مزمل کہتا ہے، کئی مدثر کہتا ہے، کوئی اور نام دیتا ہے، محمد سے بھی پکارا ہے، آپ کا اسم گرامی احمد بھی قرآن کریم نے بیان کیا ہے۔ لیکن جب اعزاز کی بات آ رہی ہے تو لفظ عبد استعمال ہو رہا ہے۔ اللہ کے ہاں، اللہ کے قانون میں انسان کے لیے سب سے بڑا اعزاز انسان کا بندہ بننا ہے، بندہ بن جانا، رب کا بندہ بننا۔ انسان کے لیے سب سے بڑا اعزاز بندہ بننا ہے۔ اور یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عبد بیان کر کے اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ اصل بندہ ایک ہی ہے، اور یہ جو بندہ بننا مطلوب ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس بندے کے مطابق بن کے دکھا دو، یا اس کے قریب قریب آ جاؤ جہاں تک آ سکتے ہو۔ ظاہر ہے کہ وہاں تک 100% تو ممکن ہی نہیں، اللہ نے ہی گنجائش نہیں رکھی سسٹم میں ہمارے لیے، ہمیں کیا اس پہ شکایت ہو یا کوئی احساس ہو، ممکن ہے نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنا۔ لیکن پیمانہ یہی ہوگا۔ جب یہ کہا جاتا ہے نا یہ گراف ہے 100% کا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ 100% پہ سب آئیں گے۔ کوئی بڑا ڈیم جو ہوتا ہے اس میں جب لکھا جاتا ہے نا یہ 100% یہاں تک بھرے گا، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ یہاں تک بھرنا ہے، اس سے چند انچ پہلے، چند فٹ پہلے ہی دروازے کھول دیے جاتے ہیں تاکہ اس کی بنیادوں کو نقصان نہ پہنچے۔ انتظار نہیں کیا جاتا کہ یہ ڈیم ڈوبے۔ 100% کا مطلب ہوتا ہے کہ آئیڈیا یہاں سے لینا ہے، آئیڈیل اس کو بنانا ہے۔ اب کوئی 33 پر بھی کھڑا ہوگا یا 40 پر بھی پاسنگ مارک لے رہا ہوگا تو وہ کس بیس پر لے گا؟ 100% یہ ہے، اس کی بیس پر لے گا۔ تو سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، لے کے کیوں گیا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی؟ تو بات ہے مسجد حرام سے مسجد اقصی لے کیوں گیا؟ لنریہ من آیاتنا۔ قرآن کریم نے آیات کا لفظ بھی خاص معنی میں استعمال کیا ہے، یہ الگ موضوع ہے۔ آیات کا مطلب ہوتا ہے ایسی غیر معمولی نشانیاں جو معجزے کا درجہ رکھتی ہیں، جو انسانوں کے لیے جن کو بیان کرنا ممکن نہیں ہے، جن کو سمجھنا ممکن نہیں ہے، جن کی نقل کرنا ممکن نہیں ہے۔ ایک انسان نہیں، پوری کائنات مل کے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، ان قریب ہم اب انسان کے انفس و آفاق میں، پوری کائنات میں، انسان کے اندر ہم اپنی نشانیاں دکھائیں گے۔ وہ نشانیاں کیا ہیں؟ دکھا رہے ہیں، مسلسل اللہ تعالیٰ دکھا رہا ہے۔ انسان کا نظام پورا جو دن بدن ہمارے سامنے اس کے راز کھلتے جا رہے ہیں، منکشف ہوتے جا رہے ہیں، اور کائنات کے جو راز ہمارے سامنے آ رہے ہیں، یہ سب آیات ہیں۔ تو یہ لنریہ من آیاتنا، یہ آیت ہے، یہ اللہ کا معجزہ ہے۔ راتوں رات ممکن نہیں ہے کہ چند لمحوں میں چلے بھی جائیں اور واپس بھی ہو جائیں۔ تو یہ ہے اسرا۔ اس اسرا میں جو اہم ترین واقعہ ہے وہ انبیاء کی امامت ہے۔ آپ پہنچ گئے، جب پہنچے ہیں تو صف بندی ہو چکی تھی انبیاء کی، اور اس وقت امامت کا انتظار تھا کہ کون امامت کرے گا۔ تو حضرت جبریل نے کہا کہ آگے آئیں۔ اس وقت حضور کو نہیں پتہ پیچھے کون ہے، آپ نے نماز پڑھا دی۔ نماز پڑھانے کے بعد جبریل نے پوچھا کس کو نماز پڑھائی؟ ہوگا نہیں مجھے نہیں پتہ۔ سارے انبیاء پہلے سے لے کر آخر تک سب آپ کے پیچھے صف بندی کیے کھڑے تھے۔ وہ مشقتیں دیکھیے طائف کے سفر کی، اور اس کے بعد کی، اور اس سے پہلے کی۔ وہ بے سر و سامانی دیکھیے کہ ایک عام سے سردار، ظاہر ہے کہ اللہ کے سامنے
یا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں مطعم بن عدی کی حقیقت کیا ہے؟ وہ اس کا احسان حضور مان رہے ہیں تو یہ حضور کی بڑائی ہے نا. اپنے گھر میں، آبائی گھر میں داخل ہونے کے لیے ایک شخص کی پناہ چاہیے آپ کو، اور یہاں سارے انبیاء آپ کے پیچھے صف بستہ کھڑے ہیں. ایک مقام آپ کو تھا کہ اس کے بعد پھر انبیاء کرام نے حمد و ثنا کی ہے، مختلف انبیاء نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمیت اللہ تعالیٰ کی تعریفیں بیان کی ہیں. آخر میں آپ کا جو خطبہ ہے اس کے چند جملے. اب میں اپنے رب کی حمد و ثنا بیان کرتا ہوں. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، تمام لوگوں کے لیے بشیر و نذیر بنا کر بھیجا، مجھے فرقان عطا کیا قرآن کریم جس میں ہر چیز کا بیان ہے، میری امت کو بہترین امت بنایا. ہمارا ذکر ہو رہا ہے، میری امت کو بہترین امت بنایا. انبیاء کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا ذکر کر رہے ہیں، جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہے، کھڑی کی گئی. اخرجت للناس کنتم خیر امت اخرجت للناس، یہ قرآن کی آیت پڑھ رہے ہیں ہم. میری امت کو معتدل امت بنایا، امت وسط بنایا. کاش کہ ہم امت وسط بن سکیں. میری امت کو اول و آخر بنایا اور میرے سینے کو کھول دیا، مجھ سے میرا بوجھ دور کر دیا، میرا ذکر بلند کر دیا. ورفعنا لک ذکرک، اور مجھے فاتح اور خاتم بنایا. روحانی اعتبار سے سب سے پہلے آپ ہیں، زمانی اعتبار سے سب سے آخر میں آپ ہیں. یہ سن کر حضرت ابراہیم نے کہا انہی فضائل کی وجہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تم سب پر فضیلت عطا ہوئی ہے. اس کے بعد مختلف واقعات ہوئے اور پھر آپ اوپر تشریف لے گئے ہیں. وہاں پہ معراج کے ذریعے یعنی سیڑھی کے ذریعے وہاں آپ نے سدرۃ المنتہا دیکھی ہے، حوض کوثر دیکھی ہے. حوض کوثر ایک 7ویں آسمان پہ ایک نہر ہے جس کی ہر صاحب ایمان کو خواہش ہے کہ روز قیامت اللہ تعالیٰ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ذریعے ہمیں اس کا غیر معمولی مشروب جو بھی ہے پینے کی سعادت نصیب فرمائے. جبریل امین نے کہا یہ کوثر ہے. حضور نے پوچھا کیا ہے؟ اس میں نہر تھی جس کے کونے پر جس پر یاقوت اور موتی اور زبرجد کے پیالے رکھے ہوئے تھے. انہوں نے کہا یہ کوثر ہے، اس کے اندر سونے اور چاندی کے برتن پڑے ہوئے ہیں، یاقوت اور زبرجد کے سنگریزے ہیں جو اندر پتھر پڑے ہوتے ہیں، وہ جواہرات پر مشتمل ہیں. اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے. میں نے آپ فرماتے ہیں کہ ایک برتن میں کچھ لے کر پیا تو وہ شہد سے زیادہ شیریں اور مرچ سے زیادہ خوشبودار تھا. وہاں آپ نے دیکھا کہ بہت سے فرشتے اور سونے کے پتنگے اور پروانے تھے جو سدرۃ المنتہا کو گھیرے میں لیے ہوئے تھے. اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی بھی نازل ہوئی اور پھر آپ مقام قاب قوسین تک پہنچے ہیں شریف الاقلام سے گزرتے ہوئے. شریف الاقلام وہ مقام ہے جہاں آپ نے فرشتوں کے قلم چلنے کی آواز سنی. جو اللہ تعالیٰ کے احکامات تھے وہ تحریر کیے جا رہے تھے، فرشتوں سے دوسرے فرشتوں تک منتقل ہو رہے تھے. ان کے جو قلم سے تحریر کی آواز بلند ہو رہی تھی وہ آپ نے سنی. پھر آپ مقام قاب قوسین پر پہنچے. قاب قوسین کا مطلب ہے ایسا مقام جہاں اللہ تعالیٰ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فاصلہ 2 کمانوں کے برابر رہ گیا. کمان کا کتنا فاصلہ ہوتا ہے ظاہر ہے. اب اس کی کیا کیفیت تھی یہ اللہ جانے، اللہ کے رسول کو علم ہوگا، ہمارے علم میں نہیں ہے. اس وقت قرآن کریم ذکر کرتا ہے کہ ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا فاوحى الى عبده ما اوحى. اور بہت فاصلہ ختم ہو گیا اور پھر اللہ نے اپنے بندے سے کلام کیا اور اس کو کچھ وحی دی. لیکن ذکر کیا ہو رہا ہے لفظ کا؟ عبدی. وہی سبحان الذی یسری بعبدہ. اعزاز کا مقام ہے. اعزاز کے مقام میں عبد کا مطلب ہے ہم سب کو پیغام دینا کہ اللہ کے ہاں سب اگر بڑا بننا چاہتے ہو تو سب سے بڑی بڑائی اللہ کے ہاں انسان کا بندہ بن جانا ہے، عبد بن جانا ہے. عبد کیسے بنے گا؟ عبودیت کیسے پیدا ہوگی؟ عبادت کیا ہے؟ ہر وہ حکم جو اللہ کی طرف سے ہم پہ نازل ہو چکا ہے، چاہے وہ ہمارے اخلاق کا ہو، چاہے رویوں کا ہو، چاہے رشتوں ناتوں کا ہو، چاہے کاروبار اور خرید و فروخت کا ہو، اور چاہے براہ راست اس عبادت کا ہو جس کو ہم عبادت سمجھتے ہیں. یہ تو ہم سمجھتے نہیں ہیں نا. نماز روزے کریں نہ کریں اس کو عبادت سمجھتے ہیں. اصل چیز عبادت پورے اس پیکج کا نام ہے، اس کو ٹکڑوں میں بانٹ کر دیکھنے کا نام نہیں. اسی موقع پر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ 50 نمازیں فرض ہوئی ہیں. 50 نمازوں کا
ذکر عام طور پر کیا جاتا ہے، لیکن بہرحال حضرت موسیٰ کی برکت سے ان کے بار بار لوٹانے پر وہ 5 نمازیں رہ گئیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ انعام کیا کہ یہ میرے قاعدے کے مطابق 50 ہی ہیں، 5 پڑھو گے 50 کا اجر دوں گا۔ لیکن یہ وہ موقع ہے جب 5 نمازیں فرض ہوئی ہیں۔ نماز میں کل بھی عرض کر چکا ہوں کہ پہلے ہی لمحے فرض ہو چکی تھی، اور پہلی عبادت جو مسلمانوں نے وحی اول کے بعد کی ہے، پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل امین کی معیت میں نماز پڑھی ہے، اور پھر گھر آ کے آپ کے ساتھ حضرت خدیجہ اور بھی اس وقت کوئی مسلمان ہوا ہوگا تو انہوں نے نماز ادا کی ہے۔ یہ پہلی عبادت تھی جس کا ان کو موقع ملا ہے۔ اس کے بعد واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو احوال برزخ دکھایا گیا ہے۔ احوال برزخ کا مفہوم یہ ہے کہ وہ باتیں جو بعد میں ہوں گی ان کا پہلے دکھایا گیا تاکہ امت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر دیں۔ وہ احوال برزخ صرف 2-3 باتیں میں عرض کر کے یہ گفتگو ختم کرتا ہوں۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے معراج کے موقع پر کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ان کی زبانوں اور ہونٹوں کو آگ کی قینچیوں سے کاٹا جا رہا تھا، اور کٹی ہوئی زبانوں اور ہونٹوں کی جگہ دوسرے ہونٹ پیدا ہو جاتے تھے۔ یہ سلسلہ برابر جاری تھا۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا یہ آپ کی امت کے خطیب اور واعظ ہیں جو دوسروں کو گمراہی میں ڈالتے ہیں اور جو بات کہتے ہیں وہ خود نہیں کرتے۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معراج کے موقع پر ایک ایسی قوم سے میرا گزر ہوا جن کے ناخن تانبے کے تھے، اور وہ ان تانبے کے ناخنوں سے اپنے چہروں اور سینوں کو چھیل رہے تھے۔ میں نے جبریل سے پوچھا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے ہیں، ان کی غیر موجودگی میں ان کی برائی کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک اور ذکر کیا، دیکھا کہ کچھ لوگوں کے ہونٹ اونٹ کے ہونٹوں کے برابر ہیں۔ اونٹ کا ہونٹ بہت بڑا ہوتا ہے، اور ان کے ہاتھوں میں آگ کے ٹکڑے ہیں جو پتھروں کی مانند ہیں، اور وہ ان کے منہ میں ڈالے جاتے ہیں، ان کی پشت سے نکل آتے ہیں۔ میں نے کہا جبریل یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ظلم کر کے یتیموں کا مال کھاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا جن کے سامنے صاف ستھرا پاکیزہ فربا تر و تازہ گوشت ہے، لیکن وہ اس کو نظر انداز کرتے ہیں، لاغر اور بدبودار گوشت کھا رہے ہیں۔ میں نے کہا یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جن کو حلال اللہ تعالیٰ نے بیویاں عطا کی ہیں، ان کو چھوڑ کر یہ حرام کی طرف جاتے ہیں اور اس کا نتیجہ یہ بھگت رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا میرا ایک ایسی قوم سے گزر ہوا جن کے سر پتھروں سے کچلے جا رہے تھے، اور پتھر سے سر کچلا جاتا تھا، ختم ہوتا تھا، پھر سر دوبارہ ابھر جاتا تھا، پھر کچلا جاتا تھا۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ جبریل نے کہا یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو وقت پہ نماز ادا نہیں کرتے، فرض نماز سے روگردانی کرتے ہیں۔ ایک ایسی قوم سے گزر ہوا جن کی شرم گاہوں پر آگے پیچھے چیتھڑے لپٹے ہوئے تھے، اور وہ مویشیوں کی طرح جانوروں کی طرح چر رہے تھے، انسان ہوتے ہوئے جانوروں کی طرح چر رہے تھے، اور زخموں کا پیپ اور لہو پی رہے تھے، اور جہنم کے پتھر کھا رہے تھے۔ حضور کہتے ہیں میں نے پوچھا جبریل سے کون ہے؟ آپ نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ ایک اور قوم سے گزر ہوا جنہیں نے دیکھا تو اوپر رعد، برق اور صواعق ہیں، یہ جو بادلوں کی گرج ہوتی ہے، اس کی مختلف شکلیں ہیں۔ اور پھر میں نے ایک ایسی قوم کو دیکھا جن کے پیٹ کوٹھڑیوں کے مانند تھے، بڑے بڑے یعنی گوداموں کی مانند تھے، اندھیرے گوداموں کے مانند تھے، انہیں سانپ بھرے ہوئے تھے جو باہر سے لٹکے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ میں نے پوچھا جبریل امین کون ہے؟ کہنے یہ آپ کی قوم کے سود خور ہیں۔ ایسے ہی آپ نے کہا کہ دیکھا کہ ایک شخص کو کہ وہ اپنے سر پہ لکڑیاں لادتا جا رہا ہے، گٹھر اٹھانے کی کوشش کرتا ہے، نہیں اٹھ پاتا، لیکن بجائے اس کے کہ اس کا وزن کم کرے ان میں پھر مزید لکڑیاں ڈال دیتا ہے۔ پھر میں نے جبریل سے پوچھا کون ہے؟ کہ یہ آپ کے لوگ عہد کے وہ لوگ ہیں جن کے ذمے کچھ حقوق ہیں، امانتیں، یعنی یوں سمجھ لیجئے کچھ منصب دار لوگ ہیں جن کے پاس عہدے ہیں، ذمہ داریاں ہیں قوم کی، لیکن وہ ایک ذمہ داری پوری نہیں کر پا رہے، لیکن خواہش یہ رکھتے ہیں کہ اور بھی ذمہ داری مل جائے، اور بھی عہدہ مل جائے، منصب مل جائے۔ یہ چند واقعات تھے۔ اس کے بعد آپ واپس تشریف لائے ہیں، قریش نے اس کا انکار کیا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف معجزات اس وقت پیش آئے، ان کے ذریعے ان کو یقین دلایا اور ان کے سامنے یہ معجزہ ثابت کیا۔ مثال کے طور پہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم سے انہوں نے کہا کہ اچھا بھائی یہ بتاؤ فلاں قافلہ آ رہا تھا، آپ نے کہا ہاں فلاں جگہ مجھے ملا تھا وہ قافلہ، اور اس کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا تھا، ان کا فلاں جانور گم ہو گیا تھا، فلاں چیز گم ہو گئی تھی۔ وہ جب واپس آئے ظاہر قافلہ تو راستے میں ملا ہے نا، اب وہ 2 مہینے 1 مہینے 1.5 مہینے بعد جب وہ قافلہ پہنچے گا تو انہیں پوچھیں گے، انہوں نے پوچھا، پوچھنے کے بعد انہوں نے تصدیق کی ہاں فلاں جگہ یہ ہوا تھا۔ اسی طرح آپ تو ظاہر ہے کہ چلے گئے اور واپس آ گئے، آپ کی تو توجہ اس طرف نہیں ہے۔
اب انسان ایک راستے سے گزر رہا ہو تو ہر چیز تو اس کے ذہن میں محفوظ نہیں رہتی، لیکن قریش نے آزمائش کے لیے آپ سے پوچھنا شروع کر دیا۔ وہ وہاں بہت سے لوگ وہاں جاتے آتے رہتے تھے، بیت المقدس سفر ہوتا رہتا تھا، تو ان کو راستوں کا، علامتوں کا، راستوں کی نشانیوں کا، مختلف ٹھہراؤ کا، منزلوں کا علم تھا۔ تو وہ پوچھنے لگے کہ فلاں منزل کیا ہے، فلاں جگہ کیا ہے۔ تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ وہ سارا منظر میرے سامنے کھول دیا گیا اور ایک ایک جزوی تفصیل کے ساتھ وہ سب میرے سامنے تھا۔ جب وہ پوچھتے تھے میں کہہ دیتا تھا ہاں یوں ہے، یوں ہے، یوں ہے۔ بہرحال نہ ماننے والے نہیں مانے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری تفصیلات ان کے سامنے بیان کر دی، اور اس طرح یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس معجزے کی تکمیل ہوئی۔ اسی پر ہم آج کی نشست جو خاصی طویل بھی ہو گئی وقفے کے لیے ختم کرتے ہیں، اور کل کی طرح انشاءاللہ نماز کے متصل بعد ہم وقف شروع کریں گے۔ پہلے چائے پیش کی جائے گی، اس دوران جن حضرات کا وضو نہیں ہو وضو بھی فرما لیں، اور تھوڑا جلدی کے ساتھ نماز کے لیے تشریف لے آئیں تاکہ نماز ادا کر کے بر وقت ہم اسی نشست شروع کر سکیں۔